السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں نازیہ کنول نازی کا تو ہی بخت میرا، بہت پیارا ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر تو ہی بخت میرا۔ حجرۂ عروسی میں بیٹھی وہ اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور اگلے ہی پل خضر حیات خوشبوؤں میں مہکا کمرے کے اندر چلا آیا۔ اس کی آہٹ پا کر وہ اپنی جگہ پر مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آج جو دن قدرت نے اسے دکھایا تھا وہ اس دن کے لیے زیادہ پر امید نہیں تھی۔ دل کی ہلچل ایک دم سے بڑھی جب خضر کوٹ اتار کر قریبی صوفے پر رکھتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا۔ پرشوق نگاہوں میں سرشاری اور جذبات کا ٹھاٹھی مارتا سمندر تحریم کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا۔ السلام علیکم، اس کے بہت قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ بولا تو تحریم کی نگاہیں مزید جھک گئیں۔ وعلیکم السلام، بظاہر پر اعتماد ہونے کے باوجود اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ خضر مسکرا دیا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوا نا؟ اس کی مقناطیسی نگاہوں کی کشش نے تحریم کی دھڑکنوں کو مزید اتھل پھتل کر دیا تھا، تاہم اسے اس کے سوال کا قطعی نہ سمجھتے ہوئے پل دو پل کو سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ انگلینڈ سے واپسی کی بات کر رہا ہوں۔ تم کیا سمجھی؟ میں کمرے میں لیٹ آنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش۔ تحریم دھیرے سے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی پھر سے نظر جھکا گئی۔ دیکھا تحریم، جذبے اگر سچے ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ میں تمہیں خود سے منسوب کروا لوں گا؟ مما کو جیسے میں نے راضی کیا ہے میں ہی جانتا ہوں۔ تم بھی خوش ہو نا؟ بائیں ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنا دایاں ہاتھ تحریم کے خوبصورت گال پر رکھ دیا تھا، جس کی سانسیں اب اس کی اس درجہ قربت پر سینے میں اٹکنے لگی تھیں۔ تاہم اسے اپنا سر آہستہ سے اس بات میں ہلایا تھا جس پر خضر بے خود ہوتے ہوئے اس کے مزید قریب ہو گیا۔ آئی ایم سو ہیپی تحریم، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ آج میں کتنا خوش ہوں۔ تمہیں پا کر یوں لگتا ہے جیسے دنیا کی ہر نعمت میرے ہاتھوں میں سمٹ آئی ہو۔ سچی دل فریب پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ اس کی قربت اور جذبات کی تپش نے اس کے چہرے کی حدت کو بڑھا دیا تھا۔ اسے کھل کر سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ تحریم، اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے خضر نے اپنی آواز کو مزید بوجھل کیا تھا۔ وہ بمشکل پلکیں اٹھا سکی۔ جی، تم خوش ہو نا؟ وہ بے خود ہو رہا تھا۔ جی، اس کے جی کہنے کی دیر تھی کہ اسے اس کا مومی ہاتھ تھام کر فوراً لبوں سے لگا لیا۔ تھینکس، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو تحریم۔ میری طرف سے تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں، تمہیں اس گھر میں اپنا مقام بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ تمہیں پتہ ہے نا مما اس رشتے کے لیے آخری وقت تک راضی نہیں تھی۔ اگر تم اپنی محبت سے ان کا دل جیت لو گی تو پھر یہ گھر تمہارے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہوگا۔ بہت لسان سے وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ تحریم سر جھکائے اس کی ہر بات کو خوب توجہ سے سنتی اور سمجھتی رہی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ خضر کی مما نے ہر ممکن کوشش کی تھی خضر کو اس سے دور کرنے کی، مگر وہ اپنی دھن کا پکا نکلا تھا اور محبت کا میدان مار کر ہی دم لیا تھا۔ اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ بے ساختہ اسے اپنے نصیب پر رشک آنے لگا تھا۔ وہ گرمیوں کی ایک جلتی سلگتی دوپہر تھی جب پہلی بار خضر حیات سیال کے ساتھ اس کا پہلا ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ کالج سے لوٹی تھی اور گرمی کی شدت کے سبب نڈھال ہو کر اپنی دوست امبر کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی، کیونکہ اس کا گھر کالج سے قریب تھا۔ لاؤنج میں اے سی کی ٹھنڈک نے اس کے شکستہ اعصاب کو قدرے سکون بخشا تو اس نے امبر کے ساتھ گپے لڑاتے اس کے شوخ و شریر کزن خضر حیات کو توجہ سے دیکھا، جو اسی کو اپنی گفتگو کا محور بنائے ہوئے تھا۔ امبر اپنے کزن سے اس کا تعارف کروا چکی تھی اور اب اسے بتا رہی تھی، تحریم، یہ خضر ہیں، میرے پھوپھی زاد اور رضائی بھائی، انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ موصوف اس بار پتہ نہیں کیسے اتنے گرم موسم میں پاکستان کی یاد کھینچ لائی انہیں۔ دوسری بار ہمارے گھر آئے ہیں جناب۔ امبر کا انداز خاصا جولی تھا۔ وہ نارمل انداز میں سر ہلا کر سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے۔ خضر حیات کے انداز میں شوخی تھی، وہ مزید کچھ بھی بولنے کی جسارت نہ کر سکی۔ اگلی بار پورے ایک ہفتے کے بعد اس کا اس شخص سے سامنا ہوا تھا، وہ بھی بڑے غیر متوقع انداز سے۔ سنڈے کی چھٹی کے باعث اس روز وہ اپنی بھابھی
کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی۔ بھابھی کو کوئی ناول درکار تھا، لہٰذا وہ شہر کی سب سے بڑی بک شاپ میں گھس آئیں، اور یہیں خضر حیات نے، جو خود بھی شاعری کی کچھ کتابیں خرید رہا تھا، اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ السلام علیکم۔ پہلی نگاہ اس کی پڑی تھی، لہٰذا کتابیں چھوڑ کر وہ اس کی طرف لپک آیا۔ تحریم نے چونک کر اس کی طرف نگاہ کی تھی، وہ بھی اسے پہچان گئی تھی، مگر اس کا مخاطب کرنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ بھابھی اپنے ناول کے لیے دکاندار کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ آپ اس روز کے بعد دوبارہ نہیں آئیں؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ تحریم نے اس کے الفاظ پر ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور دوسری نظر پیچھے پلٹ کر دکاندار کے ساتھ الجھتی اپنی بھابھی پر ڈالی۔ صد شکر کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، ورنہ بات کا بتنگڑ بننے میں ایک پل نہیں لگتا۔ آؤں گی، ابھی میں اپنی بھابھی کے ساتھ ہوں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ خضر حیات کو بے حد لطف آیا۔ تو کیا ہوا، ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے اس کی راہ روکے کھڑا تھا۔ تحریم کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اسے کیا کہے۔ میں باتیں نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ، اس بار قدرے درستگی سے کہہ کر وہ اس کی سائڈ سے نکلتے ہوئے اپنی بھابھی کے برابر میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو رہی تھیں۔ بچپن سے اس نے ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھا تھا۔ ماں کی اچانک رحلت کے بعد وہ ایک دم سے بہت بڑی ہو گئی تھی۔ مزاج میں نخرے کی جگہ عاجزی نے لے لی تھی۔ پٹر پٹر بولنا، تکان بولتی زبان جب بلا تکان بولتی زبان چپ کی بکل مار کر اب صرف ضرورت کے وقت ہی چلتی تھی۔ اس کے ابا کی کپڑے کی دکان تھی اور دونوں بھائی اب وہی دکان سنبھال رہے تھے۔ وہ اپنے ابا کی تیسری اور آخری اولاد تھی اور اماں کے زندہ رہنے تک بے حد لاڈلی تھی۔ اماں کے بعد اسے زندگی کے تلخ مسائل کا سامنا صحیح معنوں میں کرنا پڑا تھا۔ اس کی دونوں بھابھیوں اور بھائیوں کے مزاج بدلنے میں بہت کم دن لگے تھے۔ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نکتہ چینی کرنا ان دونوں نے جیسے اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ اب تک وہ اپنے باپ کے دم پر پڑ رہی تھی، کیونکہ اس کے ابا کا گھر پر کافی روب تھا، وگرنہ اس کی بھابھیوں کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ایک دن سے پہلے اس کی تعلیم چھڑا کر اسے گھر بٹھا لے اور سارے کام کا بوجھ اس کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیں۔ اچھے نمبروں سے انٹر کلیئر کرنے کے بعد وہ اب 3rd ایئر میں تھی۔ بھابھیوں کی ہاں میں ہاں ملانے کے باعث اب تک گھر کا ماحول قدرے پرسکون تھا، لہٰذا راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس روز کالج سے پورے 3 دن کی غیر حاضری کے باعث وہ امبر کا حال احوال دریافت کرنے اس کی طرف آ گئی تھی، کیونکہ کلاس میں امبر کے ساتھ ہی اس کی گہری وابستگی تھی اور اس کے بغیر کلاس میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ گھر میں فون تھا، نہ اس کے پاس موبائل فون کی سہولت موجود تھی، لہٰذا وہ چاہ کر بھی اسے اس کی غیر حاضری کا سبب نہ پوچھ سکی۔ کالج سے چھٹی کے بعد وہ اس کی طرف آئی تو اسے اپنے کمرے میں بستر پر پایا۔ تیز بخار میں جلتی وہ اس کی منتظر تھی۔ اس کو دیکھتے ہی امبر کا پارا ہائی ہو گیا۔ آ گیا میرے گھر کا راستہ یاد؟ علالت میں بھی اس کا مزاج نہیں بدلا تھا۔ وہ بیگ سائڈ پر رکھ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ راستہ تو یاد تھا یار، لیکن مجھے تمہاری بیماری کا نہیں پتا تھا۔ دوسرا، ابا جی کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے جلد از جلد گھر پہنچنے کی کرتی ہوں۔ پر اچانک بخار کیوں چڑھا لیا؟ میں نے کہاں چڑھایا ہے، خود ہی چڑھ گیا بیچارہ، اب اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ چلو تمہارے تو مزے آ گئے۔ وہ مسکرائی تھی۔ اسی اثنا میں خضر نے امبر کے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ اس کی دوائیں لے کر شاید سیدھا مارکیٹ سے ہی آ رہا تھا۔ یہ لو تمہاری خوراک، مزید 3 دن کا راشن لے آیا ہوں، پھر بھی ٹھیک نہ ہوئی تو ڈاکٹرز پکڑ کر بڑے بڑے انجیکشن ٹھوک دے گا۔ اس پر سرسری سی نگاہ ڈال کر وہ امبر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تحریم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا خیال تھا وہ دوا رکھ کر کمرے سے نکل جائے گا، مگر وہ وہیں قریبی صوفے پر دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ اور مس تحریم، کیسی ہیں آپ؟ ادھر کا چکر لگانا تو جیسے آپ کو یاد ہی نہیں رہتا۔ ایک ٹانگ صوفے پر رکھ کر دوسری زمین پر جماتے ہوئے اس نے اپنا رخ تحریم کی طرف کیا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جانے کیا بات تھی، اس شخص کو قریب پاتے ہی اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگتی تھیں۔ ایسی نہیں تو پھر کیسی بات ہے؟ امبر اتنا مس کر رہی تھی آپ کو؟ وہ بات سے بات نکال رہا تھا۔ تحریم سر اٹھا کر بے بسی سے امبر کو دیکھنے لگی۔ میں اب چلتی ہوں امبر، ابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ارے ابھی تو تم آئی ہو، تھوڑی دیر تو بیٹھو، پھر خضر چھوڑ آئے گا۔ نہیں، میں کسی اجنبی مرد کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جلد سے جلد فرار کی کوشش میں وہ امبر سے ہاتھ ملا کر اٹھی تھی جب وہ بول اٹھا، اجنبی مرد آپ کو کھا تو نہیں جائے گا؟ اب وہ کیا کہتی، بس سرسری سی نگاہ ڈال کر وہاں سے نکل آئی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب امبر سے اس کی دوستی کا آغاز ہوا۔ ایک ہی روڈ پر گھر ہونے کی وجہ سے دونوں اسکول بھی اکٹھی جاتی تھیں۔ ان دنوں وہ نئی چھٹی 6ٹھی جماعت میں داخل ہوئی تھیں
جب امبر کی پھپھو کا چھوٹا بیٹا عمر اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان چلا آیا۔ وہ عمر سے وہ عمر میں ان سے 2-4 سال بڑا تھا، مگر اپنی شرارتی فطرت میں اور ملنسار طبیعت کے باعث بہت جلد ان دونوں سے گھل مل گیا تھا۔ اسے تحریم کی آنکھیں اور بال بہت پسند تھے۔ پہلی بار پاکستان آمد پر وہ چند ہفتے ہی رک سکا تھا، تاہم پورے 4 سال کے بعد جب وہ میٹرک کے پیپر دے رہی تھی تو وہ پھر پاکستان آیا تھا۔ اس بار وہ بچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور جوان مرد تھا۔ بچپن کی دوستی کے باوجود تحریم اس بار اسے فرینک ہونے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ عمر ہزار کوشش کے باوجود بس دور دور سے ہی اس کا دیدار کر لیتا تھا اور اپنے خالص جذبوں کے بارے میں امبر کو بھی بتا دیا تھا، جس پر امبر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ ان دنوں بہت آگے کی نہیں سوچ رہا تھا، تاہم امبر اور تحریم کے کالج جوائن کرنے کے بعد جب اس نے انگلینڈ کا چکر لگایا تو بڑے فرینک انداز میں خود سے صرف 2 سال بڑے خضر سے کہہ بیٹھا، خضر، سنا ہے اس بار گرمیوں میں تم ماموں کی محبت میں پاکستان جا رہے ہو؟ ہاں، کیوں، اس بار پھر تم جانا چاہ رہے ہو کیا؟ نہیں، میرے ایگزام ہونے والے ہیں، تم ہی جاؤ اور جا کر ذرا امبر کی دوست تحریم پر توجہ کرنا، سنا ہے بہت اچھی لڑکی ہے۔ تو اس نے نظریں اٹھا کر ہاتھ سے مشکوک مگر شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا جب وہ بولا، تو یہ کہ کتنا اچھا ہو اگر مما اسے اپنی بہو بنا لیں، وہ ہمارے فیملی ممبر کی حیثیت سے یہاں ہمارے گھر آ جائے۔ اس نے اپنے لیے کہا تھا، مگر خضر اس کے اندر کی کہانی نہیں جان سکا۔ تبھی اپنی مرضی کا مطلب نکال کر وہ اگلے 2-3 روز میں پاکستان چلا آیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تحریم کے متعلق عمر کے ارادے کیا ہیں، نہ ہی وہ اسے تفصیل پوچھ سکا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس دہان پان سی لڑکی کے نگاہ میں جچنے کے بعد وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس ماحول سے آیا تھا وہاں تحریم جیسی معصوم شرم و حیا کی حامل سیدھی سادی لڑکی کا ملنا خاصا مشکل تھا، لہٰذا امبر سے اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ اب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ بھری گرمیوں کی دوپہر میں ضد کر کے اب وہ امبر اور تحریم کو خود کالج لے کر آتا، جس پر تحریم کی جھجک اور گھبراہٹ اسے بے حد لطف دیتی۔ اس روز بات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے وہ امبر کے ساتھ تحریم کے گھر بھی چلا آیا تھا۔ گھر سے باہر گیٹ کے قریب تحریم کے ابو پودوں کو پانی دے رہے تھے، پائپ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ دھیمے سروں میں کچھ گنگنا رہے تھے۔ خضر نے قدرے فاصلے پر ہی بائک روک دی تھی۔ امبر تحریم کے ابو احسان احمد صاحب کو سلام کرتی گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ بائک چھوڑ کر ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے ادھر ادھر کے احوال دریافت کرنے لگا۔ اس روز تقریباً پون گھنٹہ حسان صاحب سے گفتگو کے بعد وہ نہ صرف ان کی شخصیت اور رکھ رکھاؤ سے بے حد متاثر ہوا تھا، بلکہ ان کی فیملی کے بارے میں جو معلومات ملی تھی اس سے بھی اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حسان صاحب بھی خضر حیات کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ اس روز اس نے خود امبر کو بنا تحریم کو انفارم کیے چھٹی کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس کے مقصد سے باخبر نہیں تھی، لہٰذا اس کی ضد کو مد نظر رکھتے ہوئے چھٹی کر لی، مگر اس شرط پر کہ وہ پہلے تحریم کو اس کی چھٹی سے مطلع کر کے آئے۔ خضر نے حامی تو بھر لی، مگر جان بوجھ کر اس نے تحریم کو امبر کی چھٹی کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ کالج سے چھٹی کے وقت وہ اسے بریانی بنانے میں مصروف کر کے خود بہانے سے گھر سے نکل آیا۔ تحریم کالج خالی ہو جانے کے بعد نہایت مغموم سی اکیلی چلی آ رہی تھی۔ جب وہ بائک پر اس تک پہنچ گیا، چلو بیٹھو، بنا سلام دعا کے اس کے قریب بائک روک کر اسے یوں حکم دیا تھا گویا وہ روز اس کے ساتھ جاتی ہو۔ وہ ہکا بکا سی اس کی جرت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ امبر نے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے، آج پہلی دفعہ تو نہیں آیا میں۔ وہ اب واقعتاً اس کے گریز سے چڑھنے لگا تھا۔ تحریم نے احتیاطاً ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کی طبیعت صاف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، سنا آپ نے؟ یہ ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ جتائیں جا کر، مجھے آپ کی ان نوازشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تقریر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ تب کیا؟ تحریم کی حیرانی دو چند ہو گئی۔ کیوں کروں؟ اب تک امبر کا کزن ہونے کی وجہ سے میں آپ کا لحاظ کرتی آئی ہوں۔ میری اس شرافت کو اگر آپ میری کمزوری سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں کی۔ تم بیٹھتی ہو کہ زبردستی اٹھا کر بٹھاؤں تمہیں؟ اب اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ تحریم ڈر گئی۔ مجھے کسی اجنبی مرد کے ساتھ اکیلے نہیں جانا، سمجھ نہیں آتا آپ کو؟ اس نے کہا تھا۔ جواب میں خضر بائک سے اتر آیا۔ میرا خیال ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ اسے ہراساں کرنا چاہ رہا تھا اور وہ ہو گئی تھی۔ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں آپ ہاتھ دھو کر؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ بیٹھو، پھر بتاتا ہوں۔ تحریم بے بسی سے لب کچلتی بالآخر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔
تھینکس بائک سٹارٹ کرنے سے پہلے اسے جیسے خود سے کہا تھا، جبکہ تحریم کی جان یہ سوچ کر سولی پر لٹکی تھی کہ اس کا کوئی جاننے والا اسے اجنبی مرد کے ساتھ دیکھ نہ لے۔ امبر کو آج میں نے ہی چھٹی کرنے پر مجبور کیا تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت ہمیں تنہائی میسر آ جائے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید کا قائل نہیں، مختصر بتا دیتا ہوں کہ میرے پیرنٹس ایک دو روز میں میری ہی ضد پر پاکستان آ رہے ہیں۔ مما شاید نہ آ پائیں لیکن پاپا ضرور آئیں گے، اور ان کے آتے ہی میں انہیں تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اپنا پروپوزل دے کر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ دھیمی رفتار سے بائک اپنے رستے پر دوڑانے کے بعد اس نے اپنا مدعا بیان کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ تحریم اگر اس وقت اس کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھی ہوتی تو ضرور اچھل پڑتی۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اردو میں کہا ہے بی بی، فارسی استعمال نہیں کی۔ تمہاری میرے بارے میں جو بھی رائے ہے صاف صاف کہہ دو، اگر کسی اور کو پسند کرتی ہو تب بھی بتا دو۔ میں زبردستی کسی بھی تعلق کا قائل نہیں ہوں، لیکن اب تم سے دستبردار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عجیب ضدی اور گھمنڈی شخص تھا۔ تحریم کا دل چاہا وہ بائک سے اتر کر رونا شروع کر دے۔ اسے امبر پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ضبط سے کام لیتی خاموش بیٹھی رہی۔ جب وہ بولا، تمہاری خاموشی اگر رضامندی کا سگنل ہے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں رضامند نہیں ہوں، بڑی مشکل سے گھٹی گھٹی آواز میں بالآخر وہ بول ہی اٹھی تھی۔ جس معاشرے سے آپ آئے ہیں وہاں ایسے کھیل تماشوں کو پسند کیا جاتا ہوگا، مگر میری اپنی پسند ہے۔ اپنے ہم سفر کے لیے مجھے اپنے جیسا ہی سیدھا سادہ ایماندار شخص مطلوب ہے۔ میں شکل اور حیثیت پر مر مٹنے والی نہیں ہوں۔ امبر کا گھر آ گیا تھا، لہٰذا اسے بائک روک دی۔ تحریم کی پیشانی پر چمکتا پسینہ اس کی مکمل توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا تھا۔ تم سے کس نے کہا میں سیدھا سادہ ایماندار نہیں ہوں، یا تو تم سے شادی کا میرا ارادہ محض کھیل تماشا ہے؟ اب کہ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ تحریم نے بے بسی سے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور پھر جیسے سحر زدہ ہو گئی تھی۔ مقابل کی آنکھوں کی کشش نے اسے چاہتے ہوئے بھی دوبارہ نگاہ جھکانے نہیں دیا تھا۔ کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے تھے جب خضر نے ہی کڑکتی دھوپ کا خیال کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ چلو اندر جاؤ، میں نے امبر کو فی الحال کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم چاہو تو بتا سکتی ہو، دوبارہ بائک سنبھالتے ہوئے اسے بھاری لہجے میں کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مگر وہ اگلے کئی لمحوں تک اندر قدم بڑھانے کی سکت خود میں نہیں پا سکی تھی۔ اس رات اس نے پہلی بار رت جگے کا عذاب جھیلا تھا۔ خضر حیات سیال کی آنکھوں کا جادو جب 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 یاد آتا وہ کروٹ بدل کر رہ جاتی۔ صرف ایک لمحے میں وہ لوٹی گئی تھی۔ بے اختیاری کا وہ پل رہ رہ کر اسے پشیمانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ نیند کے ساتھ ساتھ بھوک، پیاس اور قرار نے بھی اسے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ اگلے روز اسے امبر کو بتائے بغیر چھٹی کر لی، مگر اسے اگلے روز اس نے دل کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ خضر بخار میں مبتلا تھا، لہٰذا وہ پیدل ہی امبر کے ساتھ اس کے گھر تک آئی تھی۔ تاہم اس کے اصرار کے باوجود پہلی بار وہ اندر آ کر سستائے بغیر اپنے گھر کو چلی آئی۔ دو تین روز یوں ہی دل کو جلانے میں گزر گئے تھے، جب چوتھے روز ہلکے ہلکے بخار کے باوجود وہ انہیں لینے کے لیے چھٹی سے پہلے ہی کالج پہنچ گیا۔ تحریم نے دیکھا محض چند روز کے بخار نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو اس کی فکر کرنے سے باز نہیں رکھ سکی تھی۔ شکوہ کنار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا وہ شخص بے ساختہ اسے نگاہیں چرانے پر مجبور کر گیا۔ پورے ایک ہفتے بعد وہ امبر کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتی تحریم کا اسے راستہ روک لیا تھا۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے تحریم، ہاں یا نہ؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی اور سرخی تھی۔ وہ نگاہ چرا گئی۔ مجھے نہیں پتا۔ کیا نہیں پتا؟ کچھ بھی نہیں، بس ہمارے ہاں غیر خاندان میں شادی نہیں ہوتی۔ وہ تمہارا پرابلم نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے۔ بکھرے بکھرے سے رف حلیے میں وہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میری امی نہیں ہیں اور میری بھابیاں کبھی نہیں چاہیں گی کہ مجھے وہ شخص ملے جسے میں چاہوں۔ تو کیا ہوا؟ میں ہوں نا، میں ابو سے بات کروں گا، تمہارے ابو سے بات کریں گے۔ ایک بار بڑوں میں بات طے ہو گئی تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں تحریم سے پھر غلطی ہوئی تھی۔ خضر کی مقناطیسی نگاہوں نے اسے پھر اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اس شخص کو بے بس کرنا آتا تھا اور وہ اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی رضا معلوم کرنے کے بعد خضر نے امبر اور اس کے گھر والوں سے بات کر لی۔ اپنی محبت کے حصول کے معاملے میں کسی قسم کی ڈھیل یا لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہی بات
تحریم کو اچھی لگی تھی۔ عمر اور اس کے گھر والے بھی اس کے فیصلے پر بہت خوش تھے، کیونکہ تحریم انہیں بھی بہت عزیز تھی۔ لیکن یہ بات جب خضر کے گھر والوں تک پہنچی، گویا وہاں ایک طوفان بپا ہو گیا۔ مسز سیال کے ساتھ عمر اور اس کے پاپا نے بھی اس کے ارادے کی شدید مخالفت کی تھی۔ جیسے ہی وہ یہ پتہ چلا کہ وہ اسی کی پسند پر دل ہار بیٹھا تھا، ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے الجھ پڑا، کیونکہ ماں کے سامنے اپنی محبت کے اظہار کی اس میں ہمت نہیں تھی، اور تحریم اس کی بجائے خضر کی ہو جائے، یہ کسی طور اسے گوارا نہیں تھا۔ لہٰذا جتنا ہو سکا تھا اس نے اپنے والدین کے سامنے خضر کے فیصلے کی مخالفت میں اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا، مگر خضر نے کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا، وہ اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔ مسٹر حیات سیال صاحب اس بات کو اپنی ضد کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ اس معاملے پر چپ تھے، تاہم مسز سیال بہت غصہ کر رہی تھی۔ پر خضر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ ساری عمر شادی ہی نہیں کرے گا، اور یہ جانتی تھی کہ وہ اپنی جس بات پر اڑ جاتا ہے پھر اسے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی بات نے انہیں بھی خاموشی اختیار کرنے کی راہ دکھائی تھی۔ عمر اپنی جگہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کی شادی گو اس دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی جس کا وہ خواہش مند تھا، مگر تحریم اس کی ہو گئی تھی۔ یہ خوشی اس کے لیے کم نہیں تھی۔ خوشیوں بھری رات اس کے روم روم کو مہکا کر گزر چکی تھی، اور اب وہ پہلو میں لیٹے اس یونانی دیوتاؤں سے نقوش رکھنے والے خوبصورت شخص کو اپنے اس قدر قریب پا کر مسکرا رہی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد قدرت نے وہ پہلی بڑی خوشی اس کی جھولی میں ڈالی تھی، اور اس کا بس نہ چلتا تھا وہ ساری دنیا کو اپنی خوشی میں شریک کر لیتی۔ شاید یہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز کا اثر ہی تھا کہ خضر نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی تھیں۔ صبح بخیر، اس کے اچانک بیدار ہو جانے پر وہ شرما کر جلدی سے بولی تھی، جب اس نے منتی منتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سے ہاتھ بڑھا کر خود میں سمیٹ لیا۔ ابھی صبح کہاں ہوئی ہے، سو جاؤ۔ خمار میں ڈوبی بھاری آواز اور اس کی گرم سانسوں کی تپش نے پھر اس کے حواس معطل کر دیے۔ اسی اثنا میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو اس نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ صبح ہو گئی ہے اور بلاوا بھی آ گیا ہے، اٹھ جائیے آپ، جلدی سے، کہہ کر وہ بیڈ سے اترنے لگی تو خضر نے اس کے آنچل کا کونا تھام لیا۔ تحریم جی، وہ اس کی پکار پر پلٹی تھی جب وہ اٹھ کر پرشوق نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے بولا، آئی لو یو، میری رات والی بات یاد ہے نا؟ جی، وہ یاد دہانی نہ بھی کرواتا تب بھی اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ دروازے پر اس کی چھوٹی نند تھی اور اسے باہر ناشتہ تیار ہو جانے کی اطلاع دینے آئی تھی۔ وہ 5 منٹ میں تیار ہونے کا کہہ کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی اور اگلے 20 منٹ میں شاور لے کر زبردستی خضر کو اٹھاتے ہوئے واش روم میں دھکیل دیا۔ وہ دونوں تقریباً پون گھنٹے میں کمرے سے باہر آئے تو سب سے پہلے حیات احمد نے مسکرا کر ویلکم کیا۔ بیگم عافیہ اور ان کی اکلوتی بیٹی آنیا سیال خاموشی سے لا تعلقی کا مظاہرہ کرتی ناشتہ کرتی رہی تھیں۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتی حیات صاحب کا پیار لینے کے بعد خضر کے ساتھ ہی اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ خضر نے ابھی تک اسے اپنی فیملی کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی تھی، اسے اپنے طور پر ہی سب کچھ سمجھنا تھا۔ مسز سیال چونکہ پاکستانی تھیں اور دیہات سے تعلق رکھتی تھیں، لہٰذا 6-7 سال انگلینڈ میں گزارنے کے باوجود ان کی سوچ اور حرکتیں سطحی ہی رہیں۔ اپنے تینوں بچوں میں وہ صرف بیٹی کے زیادہ قریب تھیں۔ دونوں بیٹوں سے ان کا تعلق بہت واجبی سا تھا۔ خضر تعلیم سے فراغت کے بعد فوراً بعد پاکستان آ گیا تھا، لہٰذا ابھی تک اس پر کسی بھی کام کی ذمہ داری نہیں تھی، جبکہ عمر حیات سیال MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے کا آغاز کر رہا تھا۔ آج کل وہ پاکستان میں جاب تلاش کر رہا تھا۔ 2-3 روز یوں ہی سب کو سمجھنے سمجھانے میں گزر گئے تھے۔ خضر کی دیوانگی گزرتے ہر روز کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس روز شادی کے پورے 1 ہفتے بعد وہ حیات صاحب کے ساتھ آفس گیا تھا، جو اسی کی ضد پر مستقل قیام کے لیے پاکستان واپس آئے تھے، اور مسز سیال کو بھی زبردستی ساتھ لے آئے تھے۔ تحریم اپنا کمرہ سنوارنے کے بعد باہر لاؤنج میں آنیا کے پاس آ کر بیٹھی تو اسے تصویروں کے بڑے البم میں منہمک پایا۔ وہ اس کی شادی کی تصاویر کے ساتھ ساتھ کچھ پرانی تصویروں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ تحریم صوفے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو آنیا؟ اپنائیت سے اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے دوستی کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، مگر دوسری طرف سے ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، میری دوست ہے لوسی، اس کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی؟ نہیں، بھائی کی وجہ سے دوستی ہوئی تھی۔ اصل میں مجھ سے زیادہ وہ بھائی کی دوست ہے۔ ابھی تک بتایا نہیں آپ بھائی نے آپ کو اس کے بارے میں؟ وہ حیرانی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تحریم کے دل میں جیسے کسی نے چٹکی کاٹ لی۔ نہیں،
ارے یہ تو فاؤل ہے، لوسی نے کیا نہیں کیا بھائی بھائی کے لیے، اپنا گھر بار، ماں باپ، یہاں تک کہ مذہب بھی چھوڑ دینے پر تیار ہو گئی تھی، مگر بھائی یہاں آپ ہنسے اور وہ بیچاری وہاں آٹھ آٹھ آنسو بہا رہی ہے۔ سوری تحریم، مگر کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے۔ کتنی رکھائی اور اجنبیت تھی اس کے لہجے میں۔ تحریم سن سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ کیسی کہانی سنا دی تھی اس نے کہ لمحوں میں پچھلے 8 دن کا خمار بھگ سے اڑ گیا۔ خضر تو صرف اس کا تھا، اسی سے بے تحاشا محبت کا دعوے دار تھا۔ صرف اسے پانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا اس نے۔ پھر یہ لوسی درمیان میں کہاں سے آ گئی تھی؟ شام میں وہ قدرے لیٹ آیا تھا، تب تک اس کا ایک ایک پل جیسے انگاروں پر لوٹتے گزرا تھا۔ آنیا تو آگ لگا کر بے نیاز ہو گئی تھی، مگر اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اڑ کر خضر کے پاس چلی جائے اور اسی سے پوچھے، بتاؤ لوسی کا کیا چکر ہے؟ تمہاری بہن نے کیوں کہا کہ میں نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ شام میں ایک تو وہ آفس سے ہی لیٹ آیا تھا، دوسرا آفس سے آ کر آدھ پون گھنٹے لاؤنج میں اپنی ماں بہن کے پاس بیٹھا رہا، اور اندر وہ بیڈ پر پڑی روتے ہوئے کوڑتی رہی۔ خضر کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر چونک گیا۔ تحریم اسے روتے دیکھ کر مزید جان پر بن آئی تھی، مگر تحریم نے تنفر سے رخ پھیر لیا۔ کیا ہوا ہے یار؟ ایک ہی روز میں برسات شروع ہو گئی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو خود سے دوری پر معمور کر رہا تھا، مگر تحریم کے سوال نے اس کا خیال باطل ثابت کر دیا۔ نہیں، آپ کے دور یا نزدیک ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ لوسی کون ہے اور آپ کا اسے کیا تعلق ہے؟ پورا چہرہ آنسوؤں سے بھگوئے وہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ خضر لب بھینچے توجہ سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ بس اسی سوال کی وجہ سے اتنے آنسو بہائے ہیں تم نے؟ میرے لیے یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ اس کے آنسو اب سسکیوں میں ڈھل گئے تھے۔ خضر نے نگاہوں کا رخ پھیر کر پھر سے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ لیں۔ لوسی میری دوست ہے، صرف اور صرف دوست۔ اگر اسے بڑھ کر اسے کوئی اور تعلق ہوتا تو آج تمہاری جگہ وہی بیٹھی ہوتی۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، مگر تحریم کی تسلی نہیں ہوئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ آپ پر مرتی ہے، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہے۔ کوئی ایسے ہی کسی کے لیے اتنا آگے نہیں جاتا۔ ضرور سبز باغ تو دکھائے ہوں گے آپ نے اسے بھی۔ تم نے بھی سبز باغ دکھائے تھے مجھے۔ میں بھی تو تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ اسے بڑی روشن دلیل دی تھی۔ تحریم ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ جی نہیں، آپ میرے لیے کچھ بھی چھوڑ نہیں رہے تھے۔ ضرورت پیش آتی تو چھوڑ دیتا، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی آ بیٹھا تھا۔ بس اتنا سا اعتبار ہے میری محبت پر؟ کسی نے ذرا سا کچھ کہا اور یہاں بدگمانیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ میں تمہیں اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا تحریم۔ وہ اب شکوہ کر رہا تھا۔ تحریم آنسو پوشی سر جھکا گئی۔ دیکھو تحریم، میرا تم سے جو رشتہ ہے وہ دل کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کے لیے مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ میرے دل میں تمہارا جو مقام ہے اس کے لیے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ لہٰذا پلیز دوبارہ کبھی ایسے کسی بھی فضول موضوع کو لے کر میرے کردار پر شک مت کرنا۔ شک محبت کی کینچی ہے، اور میں شکی عورتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تمہیں میری ذات سے جو شکایت ہو مجھ سے ڈسکس کرو، مگر آج کے بعد اس گھر کے کسی فرد سے میری ذات کے بارے میں تم کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کہو گی نہ سنو گی، اوکے؟ اس کے مقابل بیٹھا وہ پوچھ رہا تھا۔ تحریم چپ رہی، تبھی وہ پھر بولا، ٹھیک ہے، اگر تم یقین نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، میں اس کے لیے کبھی تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا تحریم، بعض اوقات شک اور بدگمانی دیمک کی طرح رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر ہمارے بیچ صرف تمہاری وجہ سے ایسی کوئی خلیج پیدا ہوئی تو پھر شاید تم یہ فاصلے سمیٹ سکو اور نہ میں۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ تحریم اپنی جگہ تڑپ کر رہ گئی۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی وقت آئے۔ اب حاصل ہو گئی ہوں تو جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا خضر، اگر آپ کی زندگی میں تحریم کی جگہ پر کوئی آئی تو میں آپ کا حشر نشر کر کے رکھ دوں گی۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس نے ناک رگڑی تھی۔ خضر اس کی اس ادا پر غصے کے باوجود مسکرا دیا۔ بہت خراب لڑکی ہو تم، کسی دن پھر جاؤ گی مجھ سے، کہتے ہی وہ بیڈ سے اٹھا تھا جب تحریم نے صورت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوری خضر، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی آپ کی محبت پر شک نہیں کروں گی، بس آپ کبھی مجھ سے بے وفائی مت کرنا پلیز۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ بے ساختہ خضر کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ پاگل ہو تم، اور کچھ نہیں، مسکرا کر کہتا وہ پھر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس روز امبر نے بھی اسے یہی نصیحت کی تھی۔ تحریم، عورت کے لیے گھر کو صحیح معنوں میں گھر بنانا مشکل ہوتا ہے۔ سسرال والے جیسے بھی ہوں، شوہر کا دل جیتنے کے لیے ان کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے نا؟ عورت سے منسلک ہر رشتہ اسے قربانی مانگتا ہے، کچھ کھو کر ہی تم کچھ پا سکو گی، اور بس اسے یہی نصیحت پلے سے باندھ لیتی۔ اسے کسی بھی صورت خضر کو خود سے دور نہیں کرنا تھا۔ اس کے دل سے اتر جانا تحریم کے لیے اپنی موت سے زیادہ تکلیف دیتا۔ لہٰذا دائمی خوشیاں پانے کے لیے اس نے عارضی طور پر اپنے دل کی خواہشات کو مار لیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام جو اس نے کیا تھا وہ تعلیم سے دستبرداری کا تھا۔ گوس کے اس فیصلے پر خضر نے اس کی مخالفت کی تھی، مگر
उसे ज़िद बाँध ली। वो वक़्त जो थोड़ा स बहुत ही सही किताबों पर सर्फ होता था, उसे वो भी ससुराल वालों की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया। पहले उसके ज़िम्मे सिर्फ़ किचन का काम था, अब उसने खुद अपनी खुशी से सब काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे। आजकल उसकी तबीयत सुस्त रहने लगी थी, फिर काफ़ी दिनों से उसे मैके का चक्कर भी नहीं लगाया था, लिहाज़ा हसन साहब उसे लेने आए थे। मगर मिसेज़ सियाल ने उनसे माज़रत कर ली। उन्होंने झूठ-मूठ उनसे कह दिया कि खिज़र की तबीयत आजकल नासाज़ है, जिसकी वजह से उसका होना ज़रूरी है। लिहाजा वो नाकाम वापस चले गए। रात में जब खिज़र आता, मिसेज़ सियाल जानबूझकर उसे अपनी तरफ मसरूफ़ कर लेती और उस वक़्त तक ना हिलने देती जब तक नींद के हाथों वो बेबस ना हो जाती। उस रोज़ भी वो उनका सर दबाकर अपने कमरे में आई तो खिज़र को अपना ही मुंतज़िर पाया। मिल गई फुर्सत, उसके लहजे में शिकवा था। वो सर झुकाकर बैठ गई। जी, तुम्हें नहीं लगता तहरीम कि आजकल तुम मेरे साथ ज़्यादती कर रही हो? माना कि मैंने ही कहा था तुम्हें अपने घरवालों का ख़्याल रखने के लिए। लेकिन ये तो नहीं कहा था कि उनका ख्याल रखो तो मुझे साइड पर कर देना। अभी दिन ही कितने हुए हैं हमारी शादी को, सिर्फ 6 माह। और तुमने मेरे साथ खाना खाना, दुख सुख शेयर करना, मेरा ख्याल रखना सब छोड़ दिया। तुम्हें पता है मैंने कल शाम से खाना नहीं खाया, सिर्फ चाय पर गुजारा कर रहा हूँ। मगर तुम्हें कोई परवाह है? अपने कपड़े तक आजकल खुद प्रेस करता हूँ, मगर तुम्हें एहसास तक नहीं। पिछले 1 हफ्ते से जब भी ऑफिस से आता हूँ तो या तो थक कर सोई मिलती हो, या मैं तुम्हारे कमरे में आने का इंतजार करते करते सो जाता हूँ। ये सब क्या है? वो गुस्से में आ गया था। तहरीम की आंखों में नमी छलक आई थी। सॉरी, व्हाट सॉरी? तुम्हें पाने के लिए क्या नहीं किया मैंने? और अब जब तुम मेरी दस्तरस में हो तो हफ्ता हफ्ता हाथ ही नहीं लगती। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो फट पड़ा था। तहरीम के आंसू में और रवानी आ गई। फिर मैं क्या करूं? आपके पास रहती हूँ तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। उनको टाइम दूं तो आपकी खफगी का सामना करना पड़ता है। मैं किस तरफ लगूं? उसके नम लहजे में बेबसी थी। खिजर को अपना गुस्सा पीना पड़ा। ओके, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मुझे नजरअंदाज करो। उठकर उसके हाथ थामते हुए उसे साफ साफ कह दिया था। जब वो बोली, मैं आपको नजरअंदाज करने का सोच भी नहीं सकती, फिर भी कर रही हो। अब वो गहरी निगाहों से उसके झुके हुए सर को देख रहा था। नहीं, कल से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। आज से नहीं। उसके हाथों का दबाव एकदम से तहरीम के हाथों पर बढ़ा था। वो घबरा कर उसे देखने लगी। नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। ओके। कुछ लम्हों तक उसके चेहरे पर देखते रहने के बाद उसे अपने हाथ उसके हाथों से हटा लिए थे। उसका ख्याल था कि तहरीम उसकी हबगी महसूस करके बिलाखिर उसके सामने हथियार फेंक देगी, मगर इस वक्त उसे शदीद हैरत हुई जब वो उसकी हबगी की परवाह किए बगैर आराम से लिहाफ में दुबक कर सो गई। यही नहीं बल्कि अगले रोज उसे फिर खुद से बेदार होना पड़ा था। अपने मामूल के मुताबिक वो कमरे से गायब थी। अलबत्ता आज उसके कपड़े ज़रूर प्रेस किए रखे थे। वो शॉवर लेकर बेदिली से तैयार होने के बाद नीचे आया तो तहरीम किचन में मसरूफ़ थी और उमर को नाश्ता करवा रही थी। वो नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चला आया था और ये आज पहली बार हुआ था। शायद ये रात की खफगी का असर था या नज़रअंदाजी का एहसास बढ़ जाने का, मगर उसने खुद से ज़िद मान ली थी कि वो तहरीम को उसकी ज़्यादती का एहसास दिला कर रहेगा। इसीलिए ऑफिस पहुंचकर वो तहरीम की कॉल का इंतज़ार करता रहा। उसे यकीन था कि सबको नाश्ता करवाने के बाद जैसे ही उसे एहसास होगा कि वो नाश्ता किए बगैर घर से निकल आया है, वो ज़रूर फ़ोन करके उससे एक्सक्यूज़ करेगी और उसे घर नाश्ते के लिए बुलाएगी। रात वो नींद और थकन से बेहाल थी, इसलिए वो बर्दाश्त कर गया था, मगर अब दिल अपनी जिद पर अड़ गया था। उसके कान फोन की बेल पर ही टिके थे। जब भी बेल बजती वो पहली ही घंटी पर रिसीवर उठा लेता, मगर दूसरी तरफ तहरीम की जगह कोई और होता तो उसकी कोफ्त बढ़ जाती। दोपहर में कोई 12:30 बजे के करीब जब वो फोन उठा कर थक गया, तब उसके पर्सनल सेल पर उसकी कॉल आई थी। और वो जो उसकी तरफ से कतई मायूस हो गया था, जैसे फिर से जी उठा। हेलो। आवाज में भारीपन के साथ साथ खफगी भी थी। तहरीम 1-2 सेकंड तक बोल ही ना सकी। अब बोलो भी, कॉल कर ली है तो कुछ कह भी दो। वो उसकी चुप से चिढ़ा था। तभी वो गड़बड़ा कर बोली थी, मैं ये कह रही थी कि आपने आज सुबह नाश्ता क्यों नहीं किया? उसे एहसास हो गया था। खिजर ने पुष्ट सीट से टिकाते हुए सुकून भरा सांस लिया। तो वे मेरे नाश्ता करने या ना करने से कोई फर्क पड़ता है? जी। तो फिर क्या करूं? अब उसके लहजे में सुकून के साथ साथ शरारत भी थी। वो फिर पजल हो गई। नाश्ता कर ले, और क्या करना है?
तुम करवाओगी तो करूंगा। दिल उसकी रात वाली ज्यादती भुलाए अब नए तकाजों पर तुला था, ताहम उससे पहले कि तहरीम उसे जवाब देती, मिसेस सियाल ने उसे आवाज दे दी। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी अम्मी बुला रही है। उसके जज्बात और एहसासात की परवाह किए बिना बगैर वो बिना उसकी बात सुने पट से फोन रखकर राब्ता मुनक़ता कर गई थी, जिस पर एक मर्तबा वो फिर जल कर रह गया। स्टूपिड। सेलफोन खफगी से टेबल पर फेंकते हुए वो लब भेज कर महज यही कह सका था। रात में वो ऑफिस से घर आया तो उसका मूड अच्छा खासा खराब था। घर में मेहमान आए थे और तहरीम उनकी खातिर मदारात में लगी थी। खिज़र को अपने सर में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ, लिहाजा मिसेज सियाल और मेहमानों को सलाम करने के बाद वो चुपके से उठकर अपने कमरे में चला आया। उसे यकीन नहीं मगर गुमान जरूर था कि वो उसके जल्द आने और चुपके से उठकर कमरा नशीन हो जाने की वजह पूछने जरूर आएगी, मगर उसका गुमान हकीकत न बन सका। वो बेचैनी से करवट पे करवट बदलता रहा और नीचे तहरीम खाना बनाने के बाद अब उसे टेबल पर लगाने की तैयारी कर रही थी। सुबह से उसे चक्कर आ रहे थे और दिल भी खराब हो रहा था। 2-3 बार वॉशरूम में कह करके भी आई थी, मगर किसी को बताया नहीं था कि मुबादा कोई उसे ये ना कह दे कि वो काम से बचने के लिए ड्रामा कर रही है। रात गए तक मेहमानों को फारिग करके वो कमरे में आई तो खिजर आंखों पर बाजू धरे चित लेटा जाने क्या सोच रहा था। खिजर, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर फिर भी बेड पर उसके कदमों के करीब टिकते हुए उसने आहिस्ता से उसे पुकारा। खाना लाऊं आपके लिए? सुबह आपने नाश्ता भी घर नहीं किया था। तो आपके उसे बाजू आंखों से हटाए थे। तो कुछ कुछ नहीं, प्लीज खाना खा लें, आपकी वजह से मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। उसके बाजू हटाते ही उसे फिर सर झुका लिया था। खिजर उठकर बैठ गया। मुझे भूख नहीं है, अगर तुम्हें लग रही है तो खा लो। आपको भूख क्यों नहीं है? क्या बाहर से डिनर किया है? नहीं, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं बाहर कुछ नहीं खाता, इसके बावजूद मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? वो ज़रूरत से ज़्यादा मासूम और बेवकूफ़ थी। खिज़र लब भेज कर रह गया। नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है तुमसे नाराज़ होने की? दिन रात तुम मेरे घर वालों की खिदमत कर रही हो, मेरे घर आए मेहमानों की खातिर मदारत कर रही हो। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर। वाकई तुमने साबित कर दिया है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। उसके लहजे में तपिश थी। तहरीम उसे देखती रह गई। खिज़र, सॉरी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं, मगर मुझे मनाना नहीं आता। प्लीज़ यूं ही मान जाए। सो जाओ चुप करके, मुझे नींद आ रही है। उसके अल्फाज ने उसे मजीद तपा दिया था। तहरीम बेबसी से लब कुचल कर रह गई। आजकल वो कितनी मुश्किल में थी, सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के लिए जो अपनी जिद पर, सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसे इस घर में अपना नाम देकर लाया था। वो किसी सूरत उसे अपने इंतखाब पर पशेमान होने का मौका नहीं देना चाहती थी। पिछले दिनों मिसेज सियाल ने मामूल बना लिया था, वो जैसे ही ऑफिस से आकर उनके पास बैठता वो शुरू हो जाती, तुमने तो ऑफिस संभाल लिया है खिजर, कोई कानून कायदा अपनी दुल्हन को भी समझा दो जिसे कमरे के सिवा और कोई चीज़ सूझती ही नहीं। तुम्हारी ज़िद पर अगर मैं उसे अपने घर में ले आई हूँ तो उसे ये मेरी शिकस्त ना समझे। 4 रिश्तेदार हैं हमारे, मिलने जुलने वाले हैं, समझाओ उसे। अब थोड़ा टाइम इस घर को देना भी सीखे, बहुत लाड प्यार जता लिए, अब अपनी ये जिम्मेदारियां भी संभाले। मुझे ऐसी बहू कबूल नहीं जो सारे दिन मेरे बेटे के घुटने से लगी बैठी रहे। सर चुकर के सब उन्होंने खिजर से कहा था। उसके अब्बू से नहीं, वगैरह वो तो अपने घर वालों के सामने निगाह उठाने के काबिल ही ना रहती। उसी रोज से खिजर के कुछ कहने से पहले ही उसने सोच लिया था कि वो आइंदा मिसेस सियाल को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। उसे यह हरगिज पसंद नहीं था कि खिजर दिन भर ऑफिस से थक कर घर आए तो उसकी माँ उसकी वजह से उसे जहनी तौर पर और परेशान करके रख दे, मगर उसकी ये कोशिश भी बेकार गई थी। वो अब भी उसे खुश नहीं था। तहरीम वहीं बैठे बैठे रो पड़ी। अब रो क्यों रही हो? मैंने कुछ कहा है क्या? उसके रोने पर वो तब कर उसकी तरफ पलटा था। जवाब में वो शिद्दत से रो पड़ी। खिजर को अपने सर में और शिद्दत से तकलीफ का एहसास हुआ। तहरीम, प्लीज चुप कर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खिड़की से उठाकर फेंक दूंगा। फेंक दे, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। रोते हुए से भी गुस्सा आया था। वो हबकी और गुस्से के बावजूद उसके अल्फाज पर धीमे से मुस्कुरा दिया। ये अच्छी शराफत है। ज्यादती मेरे साथ हो रही है, नजरअंदाज मुझे किया जा रहा है और गुस्सा तुम्हें आ रहा है। मैं कौन होती हूँ गुस्सा करने वाली? मैं इसलिए ये शादी करने के हक में नहीं थी। मुझे पता था मेरे साथ ऐसा ही कुछ होगा। अनचाही बहू अगर बेटे की पसंद हो तो उसे ससुराल में अपना मकाम बनाने के लिए ऐसे ही मसाइल से दो चार होना पड़ता है। आपको अपना दुख है, मेरी कोई परवाह नहीं। जब आप खाना नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाती। पिछले 2 रोज से इतनी तबीयत खराब है, आज 2 बार वॉशरूम में गिर गई थी। आपको कोई ख्याल है मेरा? मेरी अपनी सारी ज्यादतियां याद रहती हैं और मेरी किसी मजबूरी का कोई ख्याल नहीं। गुस्से में ही सही, मगर पहली बार खिजर ने उसे इस तरह से खुलकर बोलते सुना था। कितना गुबार जमा था उसके अंदर। वो खूब तवज्जो से उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया। ओके सॉरी, लेकिन गिर क्यों गई थी तुम? और ये खाना किस खुशी में नहीं खा रही? उसे इस लम्हे उस पर बेसाख्ता प्यार आया था। तहरीम ने बाएं हाथ की पुश्त से अपनी भीगी पलकें साफ कर ली। पता नहीं पिछले 2-3 रोज से भूख ही नहीं लग रही। बताया क्यों नहीं? चलो उठो।
किचन में मिलकर इकट्ठे खाना खाते हैं। उसके लिए उसका प्यार फिर जाग उठा था। तहरीम खामोशी से उठकर उसके साथ चल पड़ी। खिज़र की शादी के फ़ौरन बाद मिसेज़ सियाल को उमर की शादी की ज़िद हो गई। वो तहरीम के मद्दे मुकाबिल अपनी पसंद की बहू लाकर अपने घर में उसकी अहमियत वाज़ेह करना चाहती थी, मगर उमर था कि किसी तौर नहीं मान रहा था। खिज़र की शादी के बाद उसके मिजाज और आदत में वाज़ेह तब्दीली देखने को मिली थी। वो अब ज़्यादा वक्त अपनी तालीम को देता था। इंग्लैंड से पाकिस्तान भी वो सिर्फ सियाल बेगम के मजबूर करने पर आया था। ताहम पाकिस्तान आने के बाद जब उसने तहरीम को खिज़र के साथ खुश देखा तो उसने अंदर सर्द पड़ती आग फिर से जोर पकड़ गई। उस दिन रात निगाहों के सामने उसे किसी और के हवाले से देखना बड़ा कड़ा इम्तिहान था उसके लिए। लिहाजा बहुत दिन तक वो ये कसरत बर्दाश्त न कर सका और उसके जहन ने मनफी सोचना शुरू कर दिया। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, यही बात हमा वक्त उसके जहन में घूमती रहती थी। मिसेज सियाल और आनिया उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी और वो और ही मंसूबे बना रहा था। हयात खिजर को ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए इंग्लैंड भिजवा रहे थे और इधर तहरीम परेशान हो गई थी। उसका दिमाग ये सोचकर ही शल हो रहा था कि वहाँ इंग्लैंड में लूसी होगी जो आनिया के बकौल खिजर पर जान देती थी। अगर उसने दोबारा खिजर को अपनी तरफ माइल कर लिया तो क्या करेगी। खिजर के बगैर जीना अब उसे एक पल भी के लिए भी गवारा नहीं था, मगर मुसीबत ये थी कि वो उसे रोक भी ना सकती थी, क्योंकि इस पहली जंग के बाद वो दोबारा कभी उस पर शक न करने का वादा कर चुकी थी। वो लोगों में से थी जिन्हें एक बार नसीहत करने के बाद कुछ समझाने की जरूरत पेश नहीं आती। लिहाजा उसने चुपचाप खिजर को इंग्लैंड रवाना कर दिया। अंबर की रुखसती हो चुकी थी, लिहाजा इस मसले पर उससे मजीद बात भी उल्तवा का शिकार हो गई। अपनी उलझन और जहनी परेशानी में वो खिजर से वो बात भी शेयर नहीं कर सकी थी जो घर में सबसे पहले उसे बताने की शदीद ख्वाहिशमंद थी। उसके जाने के बाद तहरीम की तबीयत मजीद बोझल रहने लगी थी। वो हजार कोशिश करती मगर फिर भी जहन खिजर और लूसी के ख्याल से बाज नहीं आता था। उसे जब कभी फुर्सत मिलती वो उसे चेक करने के लिए करने के लिए कि कहीं वो लूसी के साथ तो मसरूफ नहीं, उसे घर के नंबर से मिस बेल देती रहती। वो जवाब में कॉल बैक करता तो सादगी से कह देती कि आपकी याद आ रही थी, जिस पर वो बेहद मसरूर होकर फ़ोन पर ही उसे ढेरों प्यार कर डालता। उस रोज़ संडे था और मिसेज सियाल आनिया के साथ अपनी किसी दोस्त से मिलने गई थी। छुट्टी के बायस उमर घर पर था और लॉन में बैठा हल्की हल्की धूप सेंकते हुए अखबार का मुतालिया कर रहा था। जब वो सफाई से फारिग होकर चाय के 2 कप लिए खुद भी वहीं चली आई। थैंक्स। पता नहीं खिजर ने अपनी ज़िंदगी में कौन सी नेकी की होगी कि उसे आप जैसी लड़की मिल गई, वगैरह कोई गोरी आ जाती तो पता लग जाता। अपना कप थाम कर पहला सिप लेते ही उसने कमेंट्स जारी किए थे। वो बज़ाहिर धीमे से मुस्कुराकर उसके मुकाबिल ही कुर्सी पर टिक गई। उमर में बहुत दिनों से आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। वो उम्र में उससे बड़ा था, लिहाजा बाकी सब लोगों की तरह उसका भी एहतराम करती थी। उमर उसके लहजे पर चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। जी कहें। वो आप तो खिजर के साथ ही रहे हैं, तो वहाँ जो लड़की है लूसी, मेरा मतलब है इंग्लैंड में, उसका खिजर के साथ क्या ताल्लुक है। उमर ने बगौर उसके चेहरे पर बिखरी उलझन को देखा, फिर निगाह झुकाकर कप के किनारे पर उंगली फेरते हुए बोला, मेरा ख्याल है ये सवाल आपको खिजर से पूछना चाहिए था, उनसे नहीं पूछ सकती। बहुत धीमे लहजे में कहकर वो फिर सर झुका गई थी। उमर के लबों पर फीकी सी मुस्कान बिखर गई। लूसी खिजर की दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त। दोनों ने इकट्ठे एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। यहाँ जहाँ तक मेरा ख्याल है खिजर उससे शादी करने वाला था, मगर वो दोनों में कोई झगड़ा हो गया तो वो यहाँ चला आया और यहाँ उसे आप पसंद आ गई, लिहाजा आपसे शादी हो गई। अब इन दोनों के बीच क्या मामला है मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके अल्फाज आनिया से मुख्तलिफ नहीं थे। अब वो क्या वो लूसी की वजह से इंग्लैंड गए हैं। उसने उमर ने देखा उसके लहजे में लर्जिश और चेहरे पर इज़्ज़राब था। वो चुपके से निगाह फेर गया। पता नहीं, शायद ऐसा ही हो। असल में पापा मुझे भेज रहे थे, मगर उसने कहा कि उसे वहाँ कोई ज़रूरी काम है, इसलिए मैं पीछे हट गया। पता है शुरू में जब मैंने आपको देखा था तो मुझे खासी हैरानी हुई थी। ये देख करके इतनी प्यारी सादा सी लड़की, ये जानने के बावजूद कि उसका शौहर किसी और पर फिदा है, कैसे उससे शादी के लिए रजामंद हो सकती है, जबकि उसके ससुराल में उसे वो मकाम भी नहीं मिल रहा जिसकी वो मुस्तहिक है। अगर खिजर की जगह मैं होता तो कभी अपनी वाइफ को अपनी वजह से इतनी मुश्किलात का शिकार ना होने देता। उसकी नज़रें तहरीम के चेहरे पर जमी थीं और वो देख सकता था कि उसके अल्फाज उसकी आंखों में धूल बखेर रहे थे। तहरीम खुद को उसके सामने रोने से ना रोक सकी। सॉरी तहरीम, ये सब कुछ आपसे डिस्कस करने से मेरा मकसद आपको रुलाना हरगिज़ नहीं था। असल में मेरी और खिज़र की तबीयत में बहुत फ़र्क है। कम अज़ कम मोहब्बत के मामले में मैं मुनाफ़िक़त पसंद नहीं करता, इसलिए शादी नहीं कर रहा। उसकी चाय ठंडी हो चुकी थी। तहरीम के लिए अपने टूटे हुए एतबार की किरचियाँ चुनना और अपना दर्द ज़ब्त करना दुश्वार हो गया। आनिया की तरह वो भी उसे भाभी नहीं कहता था, और क्यों, वो ये समझने से भी कासिर थी। आप इस घर में मेरी ज़ात को अपना वाहिद
خیر اندیش جان سکتی ہیں تحریم، اپنا کوئی بھی مسئلہ پریشانی بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ بس یہ خیال رکھیے گا کہ میں جو کچھ بھی آپ کو سمجھاؤں وہ آپ اپنے تک ہی محدود رکھیں گی۔ اصل میں یہ مرد کی فطرت ہے کہ جب اس کی عورت اسے اس کی بے وفائی بے نیازی کا گلہ کرتی ہے تو وہ اسے ستانے کے لیے اور زیادہ وہ کام کرتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتا۔ اس لیے اب آپ نہ اس کے سامنے روئیں گی، نہ اور کسی بات کا کوئی گلہ کریں گی، بلکہ کوشش کیجیے گا کہ اس کے سامنے آپ خود کو خوش اور بے نیاز ظاہر کریں۔ تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور واحد یہی حربہ اسے اس کی دوست سے دور کر سکتا ہے۔ کسی استاد کی طرح اس کی برین واشنگ کرتے ہوئے وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ تحریم اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اندر جگر جیسے کٹنے لگا تھا۔ کتنا بڑا فریب کیا تھا اس شخص نے اس کے ساتھ، تن من دھن سے اپنا بنا کر اب اسے آنسوؤں کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے بیڈ پر گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کتنا مشکل تھا اس شخص کو تصور میں بھی کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا کہ جس کی محبت اب لہو بن کر اس کے رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ نہیں خضر، آپ میرے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ تکیے کو باہوں میں دبائے وہ سسکتے ہوئے جیسے خضر کو اپنے مقابل پا رہی تھی۔ عین اسی لمحے فون کی بیل بجی تھی اور اس نے بیڈ کے ساتھ ہی رکھے سیٹ کی CLI پر اس کا نمبر بھی دیکھ لیا تھا، مگر اس وقت وہ فون اٹھا کر اسے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سو بے نیاز پڑی رہی اور ادھر فون بج بج کر خود ہی بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر لاؤنج کی فون کی بیل ہوئی تو عمر کو لان سے اٹھ کر لاؤنج میں آنا پڑا۔ ہیلو، دوسری طرف وہ قدرے بے قرار تھا۔ جی السلام علیکم۔ اس کی ہیلو کے جواب میں عمر نے گلا صاف کر کے حال سے رسان سے کہا، وعلیکم السلام، تحریم کہاں ہے؟ وہ شاید روڈ پر تھا، تبھی دوسری طرف سے ہلکے پھلکے شور کی صدا کان میں پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی، میں تو لان سے اٹھ کر آیا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ ہاں یار خیریت ہی ہے، بس یوں ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے دل گھبرایا تو میں نے سوچا چلو اس کی آواز سن لوں۔ پتہ نہیں فون کیوں نہیں اٹھا رہی۔ امی اور رانیہ کہاں ہیں؟ وہ تو بلو آنٹی کے گھر گئی ہیں صبح سے۔ بھابھی شاید واش روم میں ہوں گی اسی لیے فون نہیں اٹھایا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں جا کر، شاید سو رہی ہوں۔ نہیں میں پھر کر لوں گا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی رات، اب پتہ نہیں کیسی ہے۔ اب بالکل ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، تھوڑی دیر پہلے ہم نے اکٹھے ہی چائے پی ہے۔ اس کے تفکر پر فوراً وضاحت دیتے ہوئے وہ بولا تھا۔ جب خضر نے کہا اچھا چلو وہ جاگ جائے تو اسے میرے فون کا بتا دینا، میں شام میں پھر کال کروں گا۔ ٹھیک ہے بتا دوں گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہہ کر اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ اندر کمرے میں تحریم اب بھی تکیہ باہوں میں دبائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ صبح تحریم جب ناشتہ تیار کر رہی تھی تب وہ شاور لے کر کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ تحریم، رات خضر کا فون آیا، کیا کہہ رہا تھا؟ اسے توقع نہیں تھی کہ عمر اسے یہ سوال پوچھے گا، مگر پھر بھی وہ ہرٹ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، رات میں فون نہیں آیا تھا اس کا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اسے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ رات میں فون کرے گا، مگر اسے فون نہیں کیا، یاد نہیں رہا ہوگا۔ وہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے بچنا چاہ رہی تھی، مگر عمر نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ آپ کہتی ہیں تو شاید ایسا ہی ہو، مگر حقیقت میں وہ جو کہہ دیتا ہے کبھی بھولتا نہیں۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہیں۔ اب دیکھ لیجیے گا، وہ سارا قصور آپ کا نکال دے گا، اپنی پوزیشن صحیح رکھنے کے لیے وہ کہہ دے گا کہ اسے فون کیا تھا مگر کسی نے اٹینڈ نہیں کیا، یا یہ کہ کال ہی نہیں جا رہی تھی۔ جانتا ہے نا کہ آپ بہت سادہ ہیں، آسانی سے اپنا قصور ہی مان لیں گی۔ میں اپنے بھائی کا دشمن نہیں ہوں تحریم، بس میرا دل اس ظلم پر کڑتا ہے جو آپ پر یہاں اس گھر میں ہو رہا ہے۔ بہت پھیکی سی ہنسی ہنس کر اس نے سر جھٹک دیا جب وہ اس کی طرف رخ پھیرتے ہوئے بولی، تو میں کیا کروں؟ کوئی اگر آپ سے بے وفائی کرنے کی ٹھان لے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی تقدیر میں کاتب تقدیر نے دکھ لکھ دیے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اپنی تقدیر سے لڑ تو نہیں سکتا۔ ہاں لیکن اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے سنوار ضرور سکتا ہے۔ اس کے روحان سے انداز پر اس نے فوراً مدلل لہجے میں جواب دیا تھا، کس چیز کی کمی ہے آپ میں؟ سیرت سلیقہ سب کچھ ہے آپ کے پاس، پھر کیوں گھٹ گھٹ کر جیے آپ؟ میں نہیں جانتا کہ میرا آپ سے کیا تعلق ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ تحریم کے میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ واقعی خوش رہنا چاہتی ہیں تو پلیز وہی کیجیے جو میں آپ سے کہتا ہوں۔ دیکھ لیجیے گا، یہی آپ ہوں گی اور یہی میرے سب گھر والے۔ سب آگے پیچھے نہ پھریں تو کہنا، کیا آپ میرے خلوص پر شک کر سکتی ہیں؟ نہیں۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جواب میں وہ مشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیا، تھینکس۔ صبح ناشتے کے بعد اس نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دوپہر میں مسز سیال کے کوسنے شروع ہوئے تو اسے صاف کہہ دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا وہ کام نہیں کر سکتی۔ انہیں تو جیسے چکر آ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر کتنے بدلے ہوئے روکھے لہجے کے ساتھ قطعی بے خوفی سے جواب دیا تھا اس نے کہ لمحہ بھر کے لیے تو وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ اب بھی وہ عمر کے ساتھ کمرے میں گھسی ان کے کلیجے پر چھریاں چلا رہی تھی۔ خضر کی کال آنے سے پہلے اس نے عمر سے کہا تھا، عمر میرے خیال میں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، امی آپ کی مجھ سے ہمدردی کو غلط رنگ دے رہی ہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ لاکھ بے وفائی کرے مگر میں تن من دھن سے صرف اسی کی ہوں۔ میں نے اب تک اسے اس تبدیلی کے بارے میں بھی نہیں بتایا جو میں پچھلے چند روز سے اپنے اندر محسوس کر رہی ہوں۔ میرا خیال ہے جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ وہ پاپا بننے والا ہے تو اسے سب کچھ بھول جائے گا۔ لوسی بھی قدرے جھجکتے اور شرماتے ہوئے اسے وہ بات
وہ بات بھی عمر کو بتا دی تھی جو سب سے پہلے وہ خضر کو بتانا چاہتی تھی، تاہم وہ دیکھ نہیں سکی کہ اس کی بات نے عمر کے چہرے پر کسی بےکلی سی بکھیر دی تھی۔ اپنا اضطراب ضبط نہ کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ صحیح نہیں کر رہی تو پھر جیسی آپ کی مرضی، میں تو صرف آپ کی مدد کر سکتا ہوں، زبردستی آپ کو اپنی بات ماننے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ ابھی اسے بات مکمل کی تھی کہ فون بج اٹھا تھا، جسے اس کے ریسیو کرنے سے پہلے لاؤنج میں مسز سیال اٹینڈ کر چکی تھی، مگر انہیں لائن کلیئر نہیں ملی۔ تبھی اس نے دوبارہ کیا تو عمر نے لاؤنج والے فون کا پلگ نکال دیا۔ خضر تحریم سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ بعد میں بات کر لیجیے گا۔ سیال بیگم اسے دبتی تھی، لہٰذا گھور کر چپ ہو رہی۔ ہیلو، خضر کی ہیلو کے جواب میں اس نے بھرپور اعتماد سے ہیلو کہا تھا۔ جب وہ بولا، کہاں ہو یار، جب بھی فون کرو ملتی ہی نہیں ہو، مانا کہ مصروف رہتی ہو، مگر اتنی بھی کیا مصروفیت کہ شوہر سے بات کرنے کا وقت نہ ملے۔ وہ گلہ کر رہا تھا۔ تحریم تلخی سے ہنسی۔ واپس کب آ رہے ہیں آپ؟ ایک ہفتے کا کہا تھا، کل نواں دن شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، بڑا حساب رکھا ہوا ہے۔ بس آ رہا ہوں یار، ایک ہفتہ شاید اور لگے، اصل میں لوسی کی بہن مارلے کی شادی ہو رہی ہے، پاپا نے کہا تھا ان کی طرف سے میں ہی یہ تقریب نپٹا کر آ جاؤں۔ خیر تم یہ بتاؤ، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا، سانس بھی پھولی ہوئی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ اس کے لہجے کی نمی محسوس کیے بنا بنا محبت کے کلمات کہے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ پہلی بار وہ شاید اس سے بھی زیادہ جلدی میں تھا۔ تحریم ریسیور ہاتھ میں پکڑے پکڑے جیسے اندر سے کٹ کر رہ گئی۔ تحریم آر یو اوکے؟ اس کی آنکھ سے جو ہی آنسوں کے دو شفاف قطرے لڑک کر گالوں تک آئے، وہ پریشان ہو کر اس کے قریب چلا آیا۔ جواب میں اسے فوراً اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ ہاں، آپ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں خود ہی اپنی دشمن ہوں۔ وہ چپ رہا تھا، اس وقت وہ اسے کچھ کہنے کی پوزیشن میں تھا بھی نہیں۔ خضر نے جس وقت بنا کسی کو بتائے گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھا، شام ڈھل رہی تھی۔ سامنے ہی لان میں عمر اور تحریم اسکواش کھیل رہے تھے۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ پرسوں صبح ہی مسز سیال نے اسے تحریم کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں بتائی تھیں، جنہیں سن کر ہی وہ سب کام ادھورے چھوڑ کر پہلی فرصت میں پاکستان چلا آیا تھا۔ عمر کی نگاہ اس پر پڑی تھی اور اس نے فوراً کھیل روک دیا تھا۔ السلام علیکم، سرپرائز دینے کی عادت گئی نہیں آپ کی؟ مسکرا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے گرم جوشی کا اظہار کیا تھا، مگر تحریم کی آنکھوں میں اسے اتنے دنوں کے بعد دیکھ کر بھی کوئی جگنو نہیں چمکا تھا۔ اسے دھچکا سا لگا۔ عمر سے مل کر اسے سرسری سی نگاہ پھر اس پر ڈالی جو سر جھکائے کسی مجرم کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ اسے اتنے دنوں کے بعد دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ کیسی ہو تحریم؟ بالآخر اس نے خود ہی پہل کی تھی۔ جواب میں ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر دیکھا۔ ٹھیک ہوں، آپ تو جمعہ کو آ رہے تھے؟ ہاں، جمعہ کو ہی آنا تھا، مگر کل رات طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے چلا آیا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ عمر کو یکسر فراموش کیے وہ صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر تحریم کو جواب دیے بغیر اسے ایک نظر دیکھ کر اندر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سست روی سے قدم اٹھاتا اندر آیا تو کچن میں سیال بیگم کو رات کے کھانے کی تیاری کرتے دیکھ کر پھر حیران رہ گیا۔ امی؟ اپنا بیگ لاؤنج میں ہی پھینک کر وہ کچن تک آیا تھا۔ جب سبزی کاٹتی میں سے سیال چونک کر پلٹتے ہوئے سے سامنے پا کر مسرور ہو اٹھی۔ آ گیا میرا بیٹا، ابھی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی میں۔ اسے پیار کرتے ہوئے وہ ہنسی پرجوش لگ رہی تھی۔ خضر نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کے چوم لیے۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ کسی چیز کی ضرورت تھی تو تحریم سے کہہ دیتی۔ اس کا کہنا غضب ہو گیا تھا۔ تحریم وہاں نہیں تھی، شاید تبھی وہ شروع ہو گئی تھی۔ جانے دو بیٹے، کیسی تحریم، کیسا کام؟ تمہیں برا تو لگے گا، مگر جو بچے اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں اپنی ماں کی رضا کو اہمیت نہیں دیتے، انہیں ایک نہ ایک دن اپنے کرموں پر پچھتانا پڑتا ہے۔ کتنی اچھی اچھی لڑکیاں دیکھ رکھی تھی میں نے تمہارے لیے، مگر تم لٹو ہوئے بھی تو کس پر، دو کوڑی کی لڑکی نہیں۔ ذرا پوچھو اس سے تمہارے پیچھے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں اس نے عمر کے ساتھ۔ یک نہ شد دو شد، ایک سے دل نہیں بھرا، میرے دوسرے بیٹے کو بھی پھانس لیا چنڈال نے۔ اس کے لہجے میں تحریم کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ خضر کے لیے اس سے زیادہ برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ امی پلیز، میں ابھی تھک کر آیا ہوں، کیا یہ باتیں ہم بعد میں نہیں کر سکتے؟ قدرے روکھے مگر التجائیہ لہجے میں کہہ کر اسے خود کو صوفے پر گرا دیا تھا۔ رات کافی دیر تک وہ حیات صاحب، مسز سیال، عمر اور رانیہ کے ساتھ بیٹھ کر انگلینڈ کی باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو تحریم دروازے کی طرف سے پشت کیے پہلو کے بل لیٹی تھی۔ وہ واش روم سے ہو کر لباس تبدیل کرنے کے بعد بیڈ پر آیا تو اسے جاگتے پا کر پوچھ بیٹھا، امی نے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے، کیا میں تم سے اس کی وضاحت مانگ سکتا ہوں تحریم؟ نہیں۔ جتنے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے سوال کیا تھا اتنے ہی ٹھہرے لہجے میں بنا اس کی طرف دیکھے وہ جواب دے گئی تھی۔ کیوں سے کیا مطلب؟ آپ کی طرح مجھے بھی وضاحتیں پیش کرنے کی عادت نہیں ہے، کم از کم اپنی بیوی پر اعتبار ہونا چاہیے۔ اس کا اندر اب بھی جل رہا تھا۔ خضر سمجھ نہ سکا کہ آخر ایک دو ہفتوں میں ایسی کیا قیامت آ گئی جو وہ اتنی بدل گئی۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ تھک کر آئے ہیں، سو جائیں۔ آپ کی مما کو تو یوں ہی فضول بولنے کی عادت ہے۔ شٹ اپ، میں اپنی ماں کے لیے تمہارا ایسا غصہانہ انداز برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اچانک تپا تھا۔ تحریم کو لگا اس کی برداشت بھی جواب دے گئی ہو۔ ماں کے لیے اتنی سی بات برداشت نہیں ہوتی، اور بیوی کے لیے ایسی ہزاروں فضول باتیں سن کر بھی ایک لفظ نہیں نکلتا منہ سے۔ اتنی ہی ہلکی تھی
میں تو کیوں زبردستی مجھے اپنانے کی ضد کی؟ اس وقت تو یہ ظاہر کرنے پر تلے تھے جیسے مجھے نہیں پایا تو زندہ نہیں رہیں گے۔ زخمی ناگن کی طرف ہنکار تھی، وہ اسے ہرٹ کر گئی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اس بندھن کے لیے تمہاری رضا کے بعد ہی عملی قدم اٹھایا تھا۔ میرے پیچھے اگر تمہاری اور امی کی کوئی جنگ ہو بھی گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، سارے میرے ہی قصور ہیں، مگر اب میں آپ کو یا آپ کی ماں کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے آگے پڑھنا شروع کر دیا ہے، عمر کے ہاسپٹل میں جلد جاب بھی مل رہی ہے مجھے، پھر نہ گھر میں رہوں گی نہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوگا۔ وہ لڑکی جس کے منہ میں کل تک زبان نہیں تھی سوائے ہوں اور جی کے، جسے کچھ بولنا ہی نہیں آتا تھا، اس وقت اس کی زبان کیسے فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ بے حد حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کس کی اجازت سے جاب کرو گی تم؟ اس میں کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اور آپ کی ماں دونوں کو ہی اس بات پر اعتراض ہے کہ میں سیدھی سادی گھریلو لڑکی ہوں، وہ اس لوسی کی طرح الٹرا ماڈرن کیوں نہیں ہوں؟ اب بند کر دکھاؤں گی میں آپ کو الٹرا ماڈرن۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ شدید خفگی کے باوجود مسکرا دیا۔ کیا کرو گی الٹرا ماڈرن بن کر؟ مجھے تو اسی روپ میں اچھی لگتی ہو۔ یہی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے آپ نے مجھ سے۔ بہرحال مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ کیوں سو جاؤں؟ جب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں لاؤں گا نیند حرام ہے مجھ پر۔ مجھے کھل کر بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں اتنی بدگمان ہو گئی ہو مجھ سے؟ ہاتھ بڑھا کر اسے زبردستی قریب کرتے ہوئے وہ اسے کمزور کرنا چاہ رہا تھا۔ جواب میں پٹ پٹ بولتی تحریم کے لبوں کو جیسے کفر لگ گیا۔ کسی کو کچھ نہیں ہوا، پلیز سو جائیں آپ۔ اس بار آواز میں لرزش کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر واقعی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ پھر ہرٹ ہوا تھا۔ تحریم کو پشیمانی ہوئی، مگر جانے کن سوچوں کے حصار میں جکڑی وہ اسے معذرت نہ کر سکی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو تحریم کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور شاور لے کر خود بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ تحریم کچن میں تھی اور عمر اپنی ڈاکٹری چھوڑے فدا ہوتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا جانے اسے ایسے کون سے قصے سنا رہا تھا کہ وہ رف موڈ کے باوجود بھی مسکرا رہی تھی۔ چائے بن جائے تو کمرے میں لے آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ کیسا بے حجاب انداز تھا اس کا، خضر آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہ کر پا رہا تھا۔ اوکے میں ابھی آتی ہوں، آج جلدی چلیں گے، کل بھی لیٹ ہو گئے تھے۔ رات کی نسبت تحریم کا موڈ بھی فریش تھا۔ وہ چپ چاپ کچن کی دہلیز پر کھڑا خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا جب عمر پلٹ کر اسے دروازے میں سادہ کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ او السلام علیکم، آج تو بڑی جلدی بیدار ہو گئے آپ۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ خضر جواب میں اسے وعلیکم السلام بھی نہ کہہ سکا۔ اس کی خاموش نگاہوں میں عجیب سی برہمی تھی۔ وہیں کچن کی دہلیز سے پلٹ کر وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب تحریم نے عمر سے کہا، وہ خفا ہو گئے ہیں عمر، امی نے بہت غلط باتیں ڈالی ہیں ان کے ذہن میں نہیں چاہتی وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر مجھ سے مزید دور ہو جائیں۔ رات بھی بہت ہرٹ کیا تھا میں نے انہیں۔ یہی تو معصومیت ہے آپ کی، پچھلے دنوں اسے آپ کو کتنا ہرٹ کیا مگر اسے احساس نہیں ہوا۔ آپ نے صرف ایک رات اس سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی تو خود کو قصوروار سمجھنے لگی۔ بہت چھوٹا دل ہے آپ کا، آپ جیسی عورتوں کی وجہ سے ہی مردوں کا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ عورت کو انسان سمجھتے ہی نہیں۔ کسی بھی جنگ میں فتح کے لیے ارادے مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کے کمزور پڑنے پر عمر نے اسے لمبا لیکچر سنا دیا تھا۔ اوکے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ لوسی کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دیتے ہوں گے جتنی مجھے دیتے ہیں۔ یہ بھی بھول ہے آپ کی، آئیے کچھ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لے آیا تھا۔ یہ ڈائری دیکھیں، صرف 1 سال پہلے کی ہے۔ اس کے ایک ایک صفحے پر آپ کو خضر کی طرف سے لوسی چارلس سے دیوانہ وار محبت کا اعتراف ملے گا۔ یہ فوٹو دیکھیں، کتنی خوبصورت لمحے قید ہے ان میں۔ دیکھیں تحریم کیا صرف دوست کے کوئی اتنا قریب جا سکتا ہے؟ عمر نے جو تصاویر اپنی اسپیشل ڈراز سے نکال کر اس کے حوالے کی تھی انہیں ایک کے بعد ایک دیکھتے ہوئے وہ پھر اپنا ضبط کھونے لگی تھی۔ آپ کیا سوچتی ہوں گی میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں مما کے اصرار کرنے پر بھی شادی نہیں کر رہا ہے نا؟ وہ واقعی یہ سوچ رہی تھی اس وقت نہیں 2 روز پہلے، اور اس وقت اسے واقعی وہ جاننے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو عمر اسے بتانے جا رہا تھا۔ جائیں خضر کو بتا کر آ جائے، میں راستے میں سب بتاتا ہوں آپ کو۔ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جب تحریم چادر لینے کے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی، اس کی چال میں بے حد شکستگی تھی۔ الٹرا ماڈرن گھرانے کی بہو بننے کے بعد بھی اسے پردہ ختم نہیں کیا تھا۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں عمر کے ساتھ، ناشتہ بنا کر رکھ دیا ہے، شاور لے کر لیجیے گا۔ وہ کمرے سے نکل کر ٹیرس پر کھڑا جانے کن سوچوں میں کھویا تھا جب بنا اسے مخاطب کیے وہ اطلاع دیتی وارڈروب کھول گئی۔ تم کسی کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، سنا تم نے؟
आराम से बैठो, घर और सबका नाश्ता बनाओ। ज़ब्त की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। ताहम तहरीम ने परवाह नहीं की। ताज़ा ताज़ा अभी जो तस्वीर उसने देखी थी, उसके बाद उसका खिज़र की तरफ देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। मैं सबकी नौकर नहीं हूँ, आपसे वास्ता है, आपका नाश्ता बना चुकी हूँ, बाकी जिसे जो चाहिए होगा अपने लिए खुद बना लेगा। शट अप! वो टेरेस से पलट आया था। तहरीम कदरे दुबक कर उसके घुसीले चेहरे का नजारा करने लगी। चलो किचन में। औरत का गुस्साखाना रूप पसंद नहीं करता मैं। मुझे भी मर्दों का इंसानियत के जामे में रहना ही पसंद है। इस लम्हे खामोश रहना उसे अपनी शिकस्त लग रहा था। तभी वो फिर दुरुस्तगी से बोली थी, मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी मत समझो तहरीम। मैं आम मर्दों जैसा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से अपने घर वालों के सामने जलील होना भी किसी सूरत गवारा नहीं है मुझे। तो किससे कहा है जलील होने के लिए? इतनी ही बुरी हो तो छोड़ दो मुझे। वो बदगुमानी के हिसार में मुकेत जिद और गुस्से के इस मकाम पर आ गई थी जहां पहुंचकर अकल काम करना छोड़ देती है। खिजर के लिए उसके अल्फाज किसी शौक से कम नहीं थे। वाट, वो रवानी में जो कह गई थी, हकीकत में इन अल्फाज की संगीनी का उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। हाँ, मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है। पछता रही हूँ मैं एक बुज़दिल और बटे हुए इंसान से शादी करके, जिसकी ज़िंदगी में कल कोई कोई थी, आज कोई है, कल कोई और होगी। मेरी ज़िंदगी पर मेरा अपना हक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ। उसके अंदर जो रकावत की आग लगी थी, खिज़र उससे वाकिफ नहीं था। तभी ज़ब्त की इंतहा से गुजरते हुए उसने रुख फेरा था। मेरा ख्याल है तुम्हारा दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो चुका है। चलो। उसका बाजू थाम कर वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ खींचते हुए कमरे से बाहर ले आया था। ये क्या बदतमीज़ी है खिज़र, मेरा बाजू छोड़े। वो मिनमिनाई थी मगर उसे परवाह नहीं की। बाहर उमर गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे खींचते हुए वहीं ले आया। चाबी दो। तहरीम को गाड़ी की पिछली सीट पर धकेलकर उसे गुस्सीली निगाहों से उमर को घूरा था जब वो बोला, क्या कर रहे हैं आप और तहरीम को कहाँ ले जा रहे हैं? भाभी कहो, तहरीम नहीं, मेरी बीवी है ये। हर तरह का हक रखता हूँ इस पर। तुम निकलो गाड़ी से। वो इस पर गुस्से में था। उमर ने उसे उलझना मुनासिब न समझा और चुपचाप गाड़ी से निकल आया। खिजर ने ड्राइविंग सीट संभाली और खासी रैश ड्राइविंग करते हुए अगले 20 मिनट में तहरीम को उसके मैके पहुंचा दिया। मेरा ख्याल है तुम यहाँ ज़्यादा खुश रह सकती हो। एक हफ्ता गुजार कर बता देना, तुम्हें छोड़ दूँ कि वापस ले जाऊँ। गुस्से और ज़िद में तो उसकी भी कोई मिसाल नहीं थी। तहरीम के लिए उसका ये कदम कतई गैर यकीनी और तकलीफ दे था। शदीद हर्ट होकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। ठीक है, मैं आपको यहाँ खुश रहकर दिखाऊंगी। आपको अपनी ज़िंदगी में मेरी कमी का एहसास हो तब लेने आ जाइएगा। मैं आपको कभी आने के लिए नहीं कहूँगी। बात इतनी बढ़ जाएगी, उससे कतई गुमान नहीं था। खिजर गुस्से से सर झटक कर गाड़ी आगे बढ़ा गया। वो घर में आई तो हसान अहमद साहब घर पर नहीं थे। सिर्फ उसकी दोनों भाभियां थीं। उसे फिलहाल उनसे अपना दुख शेयर करना मुनासिब ना समझा और यही बताया कि उसका दिल मिलने को कर रहा था, लिहाजा वो चली आई। वो दोनों काफ़ी देर तक उसे हिजर के हवाले से छेड़ती रही थी और अपने आंसू जब्त करती बज़ाहिर मुस्कुराती रही। उसे ये सोचकर ही तकलीफ हो रही थी कि हर बात में उसके नाज उठाने वाला उसका महबूब शोहर अब उसकी तकलीफ का एहसास किए बगैर उल्टा हर्ट हो कर रहा था। इंग्लैंड जाने से पहले वो ऐसा नहीं था। 80% जज्बाती खवातीन की तरह उसके नज़दीक भी वो बदल गया था और इस बदलाव की जो वजह उसे मालूम थी, वो उसे हिजर के लिए अच्छा सोचने नहीं दे रही थी। औरत की घुट्टी में एक बार शक पड़ जाए तो भी जान चली जाती है। उस शक के असरार दिल से नहीं जाते। शाम में हसान साहब जिस वक्त आए वो उस वक्त तक सोच सोच कर उसकी शरियानें फटने के करीब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हसान साहब से अपना मसला शेयर करे या नहीं। अगर नहीं तो वो कहाँ जाए? जिस घर से उसे निकाला था उस घर में दोबारा मुंह उठाकर खुद से जाना उसके लिए मौत से बदतर था। लिहाजा खूब सोच कर रात के खाने के बाद जब हसन साहब अपने कमरे में सोने के लिए आए तब उसने सर झुकाकर हाथ के नाखूनों से खेलते हुए कहा, अबू मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो बेटे। अपनी पूरी औलाद में वो सबसे ज्यादा उसी से प्यार करते थे। अब्बू, अल्लाह गवाह है, मैं आपको अपनी वजह से कोई तकलीफ देना नहीं चाहती, मगर अभी जो मसला मुझे पेश है वो मैं आपके सिवा और किसी से शेयर नहीं कर सकती। पलकों के गोशों में नमी छुपाए वो सर झुकाकर तमहीद बांधती उन्हें परेशान कर गई थी। क्या बात है बेटे, खुलकर कहो, कहीं हिज्जत से झगड़ा तो नहीं हो गया? वो बेचैन होकर दोबारा उठ बैठे थे जब उससे कहना शुरू किया, नहीं अब्बू, मैंने उनसे कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन जब मैं यहाँ से रुखसत होकर घर में गई थी तभी तभी से हिजर की माँ और बहन ने मेरा दिल छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस पर भी उसने मुझसे कहा कि मैं उसके घर वालों का हर जुल्म चुपचाप बर्दाश्त करूं, क्योंकि मैं उनकी मनपसंद बहू नहीं हूँ। मैंने ये भी किया, अपना आप भुलाकर सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह काम करके जुबान को चुपका कुफल लगा के हर मुमकिन कोशिश की कि उसके घर वालों का दिल जीत लूं,
मैं ऐसा नहीं कर सकी सिर्फ खिज़र की मोहब्बत और आपकी इज़्ज़त रखने के लिए। मैंने सब ज़्यादतियाँ चुपचाप बर्दाश्त की, मगर अबू जिस शख़्स के लिए मैंने ये सब बर्दाश्त किया, बाद में उसी के बहन-भाइयों से मुझे पता चला कि वो मुझसे मुख़लिस नहीं है, उसका दिल वहाँ इंग्लैंड में किसी यहूदी औरत पर फ़रेबता है। मैंने उसकी बहन की इस बात पर भी यकीन नहीं किया। उसके भाई ने मुझे उसकी डायरी और उस लड़की के साथ मोहब्बत और अय्याशी की बहुत सी तस्वीरें भी दिखाईं, तब मुझे दुःख हुआ। उस पर बजाय उसने मेरा दिल साफ़ करने की ज़बरदस्ती अपने अब्बू से कहकर काम का बहाना करके उस लड़की से मिलने चला गया। वहाँ जाकर पूरे 10 दिन उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं रखा। मुझे रोते देखकर उसके छोटे भाई ने मुझसे हम ज़रा सी हमदर्दी जताई तो सब उसके खिलाफ हो गए। उसकी माँ ने इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए मुझ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से खिज़र ने बजाय माँ से कुछ कहने के, उनकी बातों में आकर खुद चोर होते हुए भी ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाला और यहाँ छोड़ गया। ये कहकर कि अगर मैं उसे उसे उस लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती या उसकी माँ का हर ज़ुल्म चुपचाप नहीं सह सकती तो उसके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। उसकी आवाज़ भरा गई। अपनी कहानी में हस्बे ज़रूरत झूठ का तड़का लगाकर उसने खुद को मज़लूम और खिज़र को गुनहगार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब्बू मैं मर जाऊँगी मगर उस घर में दोबारा ज़लील होने के लिए नहीं जाऊँगी। उन्हें खामोश देखकर उसने फ़ौरन वो बात भी उनके गोशगुज़ार कर दी, जो उसे कब से परेशान कर रही थी। हसन साहब ने चुपचाप इस बात में सर हिला दिया। ठीक है बेटे, अभी तुम सो जाओ, कोई टेंशन नहीं लेना, सुबह बात करूँगा मैं उनसे। उसे इत्मीनान दिलाकर उन्होंने सोने भेज दिया था, मगर खुद जैसे वो किसी की गिरफ्त में आ गए थे। ना इस पहलू करार आ रहा था, ना उस पहलू। दिल पर घबराहट अलग शुरू हो गई थी। तहरीम उनके कमरे में उनके बेड के करीब ही पहलू बदल कर सो रही थी, मगर उसे भी उनकी तकलीफ का अंदाजा कहाँ था। शब के 3:30 बज रहे थे जब दिल पर बढ़ते बोझ ने उनकी हिम्मत पस्त कर दी। तहरीम को लाख कोशिश के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। उसे जो ही पहलू बदल कर रुख हसन साहब की तरफ की तरफ किया, उन्हें दिल पर हाथ रखे तकलीफ में देख कर फौरन अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। अब्बू अजहद मुतफक्किर होकर वो उनकी तरफ लपकी थी, मगर तब तक वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़े थे। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सर झुकाए बैठी हसन साहब की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही थी, जब उमर सुस्त रवि से चलता उसके करीब आ बैठा। अंकल की तबीयत अब पहले से बेहतर है तहरीम, आप फिक्र न करें। वो कल पूरी रात से उसके साथ जाग रहा था। तहरीम उसके एहसानों का कर्ज चाहकर भी उतार नहीं सकती थी। मैं कमरे में उनके पास जा सकती हूँ? नहीं, अभी तो उनको शिफ्ट किया है, वो होश में भी नहीं है। जैसे ही सुबह होती है आप उनसे मिल लेना। अभी तो आपके दोनों भाइयों को भी बड़ी मुश्किल से घर भेजा है मैंने, पर आपकी जिद के सामने किसकी चलती है? हल्की हल्की बड़ी हुई शेव में वो खुद भी निढाल लग रहा था। तहरीम ने अपनी आंखें दुपट्टे से खुश्क कर ली। मैं आपकी बहुत मकरूज हूँ उमर, हकीकी मानों में आपने मेरा बड़ा साथ दिया है। काश खिजर भी ऐसा ही होता। तारीफ के साथ उसे निश्तर भी चिबो गई थी। उमर के लबों पर फीकी सी मुस्कान बिखर गई। खिज़र कैसे हैं? क्या उन्हें अब्बू के बारे में बताया आपने? हाँ, वो सो रहा था, शायद मैं दिन में चक्कर लगाए। मुझे इस बात का दुःख है कि उसे आप जैसी अज़ीम लड़की की कदर नहीं है। सच कहता हूँ तहरीम, अगर खिज़र की बजाय आप मेरी हमसफ़र होती तो हमारी ज़िंदगी एक बेमिसाल ज़िंदगी होती। पता है अम्मी ने जो लड़की मेरे लिए पसंद कर रखी है, उसकी कोई एक अदा भी मुझे पसंद नहीं है। आप जैसी कोई एक बात भी नहीं है उसमें। वो कह रहा था और तहरीम ने घबरा कर इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। उसे उमर के अल्फाज बहुत अजीब लगे थे, ताहम उसके खुलूस पर शक करना उसके लिए बायसे शर्म था। तभी फीकी सी मुस्कान लबों पर बखेर कर रह गई। सब नसीब के खेल हैं उमर, लेकिन अब आप भी शादी के लिए संजीदा हो जाइए। ज़िंदगी में हर किसी को हम सब पसंद का हमसफ़र नहीं मिलता। कोशिश की जाए तो मिल भी सकता है। वो मुस्कुराया था। तहरीम खामोशी से रुख फेर गई। सुबह का उजाला फैला तो उसकी दोनों भाभियां और भाई अस्पताल आ गए। उमर 1-2 घंटे रेस्ट के लिए घर गया था। वो भी घर चली आई। उसे बेहद दुख हुआ। रात भर के रत जगे और परेशानी ने उसके आसाब जैसे शल कर दिए थे। 2-3 घंटे सुकून से सोने के बाद वो दोबारा हॉस्पिटल आई तो उमर हसान साहब के बेड के करीब कुर्सी पर बैठा उनसे बातें कर रहा था। तहरीम उन्हें होश में देखते ही लपक कर उनकी तरफ बढ़ी थी और रोते हुए उनके सीने से जा लगी थी। उसका भाई भी जिसके साथ वो आई थी, हसान साहब का हाथ थाम कर उनके सराहने बैठ गया था। उमर जो पहले जाने उनसे क्या-क्या बातें कर रहा था, अब इन दोनों की मौजूदगी में चुप हो गया। उनके हॉस्पिटल को तीसरा दिन था जब खिज़र ने हॉस्पिटल का चक्कर लगाया। वो उन्हें दवा पिला रही थी और उमर पास बैठा उसे इसरार करते देख कर मुस्कुरा रहा था। जब उसके कमरे की दहलीज पर कदम धरते ही उसकी पहली निगाह उन दोनों पर पड़ी और वो जैसे दहलीज पर ही जलकर भस्म हो गया। अब तक वो इस बात को सीरियस नहीं ले रहा था, सिर्फ जिद और बदगुमानी चल रही थी, मगर अब उन दोनों को फिर से साथ देखकर उसके दिल में शदीद गलतफहमी ने जगह
ले ली थी। उसे आज ही सियाल बेगम की मार्फत हसान साहब को पता चला था। अगर अब भी ना चलता तो शायद बहुत कुछ उसकी नज़रों से निगाहों से ओझल ही रहता। सुस्त रवि से थके थके कदम उठाता वो हसान साहब के करीब आया तो उनकी पशेमानी पर उसे देखते ही बल पड़ गए। तहरीम भी जो पहले मुस्कुरा रही थी, उसकी वहाँ मौजूदगी को महसूस करते ही उठकर साइड पर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। हर बात को नज़रअंदाज करता वो फिर भी पूरे खुलूस से हसन साहब की तरफ मुतवज्जे हुआ था। जवाब में उन्होंने वालेकुम सलाम कहते हुए सर तकिए पर डाल दिया। मुझे आज ही मम्मा ने आपकी नासाज तबीयत का बताया था। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, उनका जवाब मुख्तसर था। खिज़र उनके रूखे लहजे को महसूस कर रहा था। तुम घर आओ, मुझे बहुत सी बातें क्लियर करनी है तुमसे। वो उमर की तरफ मुतवज्जे हुआ और अलविदाई निगाह हसन साहब पर डालने के बाद तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे से निकल गया। उमर रात में घर आया तो वो लाउंज में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जी फरमाइए, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? वो थकन से चूर होने के बावजूद फौरी तौर पर अपने कमरे में जाना चाहता था, मगर खिज़र को लाउंज में बैठे देखकर खुद भी वहीं आ बैठा, जो जो अब गहरी निगाहों से उसे घूरने के बाद पूछ रहा था, तहरीम से क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? आपको क्या चक्कर लगता है? उसे पता था वो उससे उसी किस्म का सवाल पूछेगा, तभी रिसान से सवाल के जवाब में सवाल कर दिया तो वो चिढ़ गया। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, फजूल बकवास सुनने की आदत नहीं है मुझे। मैं भी फजूल बोलने का शौकीन नहीं हूँ। वो आपसे बेजार है और मेरी ज़ात में अपना मसीहा ढूंढती है। मैं उसे मजीद दुखी नहीं कर सकता। पहले क्या दुख है उसे, और तुम किस खुशी में उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ाए फिर रहे हो? मैं तुम्हें उस पर किसी एक गलत निगाह के लिए भी माफ़ नहीं करूंगा। मुझे आपकी माफ़ी की ज़रूरत भी नहीं है। उसने अपने अब्बू से बात कर ली है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगले 2-4 रोज़ में आपको खुला कर नोटिस मिल जाएगा। शट अप! चिल्लाकर उस पर दहाड़ते हुए वो उठ खड़ा हुआ था जब उमर ने कहा, आपके चिल्लाने से वो रुकने वाली नहीं है। उसके बकौल आपसे उसकी शादी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जितना मम्मा और आनिया ने उसे ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया है, उसके बाद ये उसका राइट भी बनता है। जिसमें कोई और हो ना हो, मैं उसका हामी हूँ। ठहरे हुए बेखौफ लहजे में कहता वो जैसे उसका जिगर काट रहा था। आपको उस जैसी लड़की की कदर नहीं है, लेकिन मैं उसकी कदर करके दिखाऊंगा। यहीं इसी घर में खुद मम्मा उसे मेरे लिए अपनी रज़ा से लेकर आएंगी। बकवास बंद करो। हिजर को लगा गुस्से की शिद्दत से उसके दिमाग की शरेयानें किसी भी लम्हे फट जाएंगी। उमर उसे अजाब में धकेल कर चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा किए वो पिछले पिछले कई घंटों से अपना जिगर फूंक रहा था। रात उमर ने जो बातें उससे की थी वो अभी तक उसके जहन में गर्दिश करती उसके आसाब कमजोर कर रही थी। सोच सोच कर उसका दिमाग फटने को था कि आखिर चंद दिनों में ऐसा क्या हो गया था जो हालात इतने खराब हो गए थे। उसका बस न चलता था कि तहरीम के साथ साथ उमर को भी गोली मार दे, जिसने उसकी मोहब्बत और इज्जत पर नजर रखी थी। रात भर की जहनी परेशानी का नतीजा ये निकला कि सुबह वो तेज बुखार में पुलक रहा था। जहन के साथ साथ दिल पर भी बोझ महसूस हो रहा था। मिसेज सियाल उसके देर तक कमरे से न निकलने पर मुतफक्किर होकर उसके कमरे में आई तो उसे तेज बुखार में मुब्तला देखकर परेशान हो गई। खिजर मेरी जान, तुम्हें कितना तेज बुखार हो रहा है। वो औरत जैसी भी थी, मगर माँ वैसी ही थी जैसी 80% दरमियाने घराने की खवातीन होती हैं। खिजर ने उन्हें अपने करीब पाकर आंखें खोल दी। क्या हुआ है? अपनी माँ को बताओ। कल पूरे दिन घर से गायब रहे हो, रात का खाना भी नहीं खाया, और अब भी बताओ बेटे क्या बात है? कहीं उस लड़की ने फिर तो कोई फितना खड़ा नहीं कर दिया? उनके अल्फाज पर खिजर के दिल में फिर दर्द की हल्की सी टीस उठी थी। नहीं अम्मी, आपके लिए तो खुशखबरी है, वो मुझसे जान छुड़ा रही है। क्या? वक्ती तौर पर उन्हें खासा धचका लगा था जब वो खुश लबों पर जुबान फेरते हुए कदरे जब्त से बोला, हाँ अम्मी, वो अब इस घर में ही रहना चाहती है ना आपके बेटे के साथ। आप खुश हो जाएं। अ, मेरी मोहब्बत और शादी दोनों नाकाम हो गई हैं। अब यहाँ कोई वजूद वो नहीं होगा जो आपको पसंद नहीं। वो महसूस कर सकती थी कि उनके लहजे में बहुत दर्द था। शायद तभी वो उससे निगाह चुरा गई थी। लाख वो उसे दावत रखती थी, उसका वजूद उन्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं होता था, मगर वो यूं अचानक उनके बेटे की जिंदगी को सूली पर लटका देगी उसका गुमान नहीं था। खिजर बहुत चुप रहने लगा था। खाना पीना तो जैसे उसे याद ही नहीं रहता था। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात के घर लौटता और सुबह नाश्ता किए बगैर चुपचाप घर से निकल जाता। आनिया भी उसके हाल पर बेहद परेशान थी। वही तो था जो उसकी हर ख्वाहिश और फरमाइश बिना कहे पूरी कर देता था। उसके लाड भी वही उठाता था। उमर को तो खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हयात अहमद साहब पाकिस्तान में नहीं थे, लिहाजा उन्हें बेटे की ज़िंदगी में आए भूचाल की खबर न हो सकी। उस रोज़ मिसेज सियाल ने बेटे के लिए अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर हसान साहब से फ़ोन पर बात की थी, मगर जो वो जवाब में उन्हें इतना कुछ सुना गए थे कि उनकी कुछ कहने की हिम्मत ही ना हो सकी। कितनी बातें ऐसी थीं जो उम्र से मनसूब थीं, और कितनी कैसी अफसोस की बात थी कि वो बेखबर थी। उन्हें तो हसान साहब के हार्ट अटैक का भी नहीं पता था। सिर्फ उमर ने ऑपरेशन का बताया था, जो उन्होंने फ़ौरन खिजर को बता दिया था। अंदर की क्या कहानी थी उन्हें कुछ पता नहीं था। दिन ब दिन गिरती खिजर की सेहत और मुस्तकिल चुप ने उन्हें पशेमानियों के समुद्र में धकेल दिया था। उस शाम उमर घर आया तो वो उसे उलझ पड़ी। उमर, ये तहरीम के घर वालों के साथ क्या चक्कर चलाया हुआ है तुमने?
کیوں، کیا ہوا؟ خضر سے حسب توقع نتائج حاصل کرنے کے بعد اب اسے اپنی ماں کے سوالوں سے نمٹنا تھا۔ کیا ہوا؟ کتنی فضول بکواس کی ہوئی ہے تم نے ان سے؟ کیا کب ظلم کیے ہیں ہم نے ان کی بیٹی پر؟ دوسری لڑکیاں کیا شادی کے بعد سسرال میں کام نہیں کرتی؟ اور یہ خضر اور لوسی کے تعلق کی کیا فضول کہانیاں سنا رکھی ہیں تم نے ان کو؟ شرم نہیں آتی اپنے سگے بھائی کے خلاف ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ وہ دھاڑی تھی جب وہ رسان سے صوفے پر ٹکتے ہوئے بولا، بھائی کو شرم آئی تھی میری محبت مجھ سے ہتھیاتے ہوئے؟ خضر اندر اپنے کمرے میں سب سن رہا تھا۔ اس کے اس انکشاف پر اس کے ساتھ ساتھ بیگم سیال بیگم بھی حیران ہوئی تھی۔ کون سی محبت؟ تحریم حسان، پوچھے بھائی سے اس کے بارے میں۔ کس نے پہلے اپنے احساسات ان سے شیئر کیے تھے؟ مجھے اچھی لگی تھی وہ، بنا اس سے بات کیے اسے جانچے پرکھے میں نے اسے پانے کی تمنا پا لی تھی اپنے اندر۔ یہ تو ان دنوں لوسی چارلس کی زلفوں کے اسیر تھے، بھول گئی آپ وہ دن جب یہ اس کے لیے آپ کو قائل کر رہے تھے؟ لوسی لوسی کرتے زبان نہیں تکتی تھی ان کی۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تحریم کو ان سے ڈسکس کر لیا، اور انہوں نے میرے ایگزام کا فائدہ اٹھا کر یہاں شدید گرمی کے باوجود چکر لگا کر اسے اپنے دام الفت میں پھنسا لیا۔ کسی نے میرے دکھ کو محسوس کیا؟ میرے آنسو نظر آئے کسی کو؟ امبر بھی جانتی تھی کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، اس کے باوجود اسے بھائی کا ساتھ دیا کیوں؟ میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا؟ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر تحریم حسان کو نہیں۔ اسے پانے کے لیے مجھے کتنا ہی گرنا پڑے، اپنی جاب، اپنے مستقبل کو داؤ پر لگانا پڑے، میں لگاؤں گا۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے اسے، اب اس کے تصور کو ذہن سے جھٹکنا میرے لیے ممکن نہیں۔ وہ اچھا خاصا تلخ ہو گیا تھا۔ مسز سیال کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ نے آنیا کو بھی شاکڈ کر ڈالا تھا۔ اندر کمرے میں خضر نے ایک اور سگریٹ جلا لیا۔ اسی روز شام میں تحریم نے اس کے سیل پر کال کی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دوسری طرف تحریم نے چند پل خاموشی کی نظر کرنے کے بعد کہا تھا، میں تحریم، آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں کہو۔ اتنے روز کے بعد اس کی کال نے اس کی ہارٹ بیٹ مس کر دی تھی۔ دوسری طرف وہ پھر فوری طور پر کچھ نہ بول سکی۔ آپ نے کہا تھا ایک ہفتہ اپنے میکے میں گزارنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ آپ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے کہ آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ سن سے کوئی تیر جیسے لمحوں میں اس کے اندر اتر کر اس کا جگر چیر گیا تھا۔ سنو، کبھی جو احساس ہو کہ تم اچھا نہیں کرتے، جو مجھ کو یوں رلاتے ہو، لہو میرا جلاتے ہو، اگر اس آگ میں جل کر میں ایک دن راکھ ہو جاؤں، مجھے دل سے بھلا دینا، سمندر میں بہا دینا، مگر یہ یاد رکھنا، تم خدا سے یہ دعا کرو کہ جو اچھا لگے تم کو وہ تم جیسا کبھی نہ ہو۔ اوکے، ڈوبتے لہجے میں کہہ کر اسے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس روز مسز سیال نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا، اور تحریم کے فیصلے نے ان کے جگر پر جیسے چھری چلا دی تھی۔ جس بیٹے نے ہمیشہ انہیں عزت مان محبت دی تھی، اسی بیٹے کی خوشیوں کا نگر اجاڑنے میں اپنی طرف سے کوئی کسر انہوں نے بھی نہیں چھوڑی تھی۔ تحریم پچھلے کئی روز سے اپنی بھابھیوں کی دبی دبی آواز میں نئی باتیں سن کر بھی اپنے فیصلے پر سختی سے قائم تھی، کیونکہ ابھی چند روز قبل ہی عمر نے اسے بتایا تھا کہ خضر اسے جلانے اور جھکانے کے لیے لوسی سے شادی رچا رہا ہے۔ اس کے سر پر بھی آسمان گرا تھا، مگر اپنا پلڑا بھاری رکھنے کے لیے پہلے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور عمر کی مدد سے خود کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ڈے کیئر سینٹر میں جاب بھی شروع کر دی تھی۔ اس روز وہ بھی جاب پر جانے کی تیاری ہی کر رہی تھی جب مسز سیال کچھ وہاں چلی آئیں۔ تحریم کا دل انہیں دیکھ کر دکھا تھا، اس کے باوجود انہیں سلام کر کے حسان صاحب کے کمرے میں لے آئی تھی۔ ایک بھابھی اس کے میکے گئی تھی اور دوسری ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اتنی صبح مسز سیال کی اپنے گھر میں موجودگی نے اسے خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اب جب کہ وہ خود کو صبر کرنا سکھا رہی تھی تو وہ اس کے زخم ہرے کرنے پھر آ گئی تھی۔ حسان صاحب انہیں دیکھ کر بستر پر اٹھ بیٹھے تھے۔ جب سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ پہلے سے بہتر ہوں الحمدللہ، آپ سنائیے، اتنی صبح صبح کیسے تشریف آوری ہوئی؟ تحریم کی وجہ سے وہ عورت اب انہیں ایک آنکھ نہیں پسند تھی، اور یہ بات شاید مسز سیال بھی جان گئی تھی۔ تبھی تحریم کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، میں اپنی بیٹی کو گھر لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے مجھ سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے اس کا مجھ سے دل خراب ہوا، لیکن میرے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ صرف ایک بار چل کر اس کا حال دیکھ لیں، سب کچھ خود ہی صاف ہو جائے گا آپ پر۔ دیکھا تھا میں نے انہیں پرسوں، کسی بوتیک سے نکل رہے تھے جناب، اپنی ہونے والی نئی دلہن کے لیے خریداری کر کے۔ کیسی ماں ہے آپ کو بیٹے کی غلط حرکتیں نظر ہی نہیں آتی؟ کسی اور کی بیٹی کی چاہے ساری زندگی داؤ پر لگ جائے۔ جواب حسان صاحب کی بجائے تحریم نے دیا تھا، اور خاصی بدتمیزی سے دیا تھا۔ تب وہ چونکی، کون سی نئی دلہن اور کس کی نئی دلہن؟ آپ کے بیٹے خضر صاحب کی، اور کس کی؟ بے خبر تو نہیں رکھا ہوگا اسے آپ کو، جو بے شرمی سے سفارشی بنا کر یہاں بھیج دیا؟ اس نے نہیں بھیجا ہے، میں خود آئی ہوں۔ وہ تو شہر میں ہی نہیں ہے۔ جی معلوم ہے مجھے، دوسری شادی کی تیاری میں مصروف ہے جناب، اور میں جو ان کی پسند کی پہلی بیوی ہوں، مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھوں اپنے معصوم بچے کا قتل کر دوں جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، چھڑا لے، زبردستی کسی تعلق کی میں بھی قائل نہیں ہوں۔
पढ़ी लिखी हूँ, अपना बोझ खुद उठा उठा सकती हूँ। कितना गुबार जमा था उसके अंदर। मिसेस सियाल की आंखें उसके नए इंकशाफ पर हैरानी से फैल गई। ये क्या कह रही हो तुम? उसे तो ऐसी किसी बात की भी खबर नहीं है। झूठ है ये, उमर ने खुद बात की थी उससे। उसका लहजा भरा गया था। नहीं की उमर ने कोई भी बात उससे। तुम दोनों के बीच जितनी बदगुमानियां हैं सब उसी की पैदा करदा है। उसने हिजर से कहा कि तुम उससे छुटकारा चाहती हो, मत बर्बाद करो अपना घर किसी के लिए। वो भी जैसे अपना जब्त खो बैठी थी। तहरीम के साथ साथ हसान साहब भी उसकी उनकी बात पर हैरान हुए थे। तभी वो नम लहजे में फिर बोली थी, औरत के लिए घर बनाना और बसाना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी फैसले का मर्द की जिंदगी पर उतना असर नहीं पड़ता जितना औरत की जिंदगी पर पड़ता है। तुम क्या जानो औरत को कैसी कैसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं अपना भरम बनाए रखने के लिए। मर्द जितना भी प्यार करने वाला हो, औरत को खुद पर हुक्मरानी की इजाजत कभी नहीं देता। आज उसके नाम से मंसूब हो, हजारों पर भारी हो, उससे अलग होकर क्या हैसियत रह जाएगी तुम्हारी? और अगर बच्चे का मामला भी है तो क्यों अब तक ये बात उससे या मुझसे छुपा कर रखी तुमने? कोई दूसरी औरत नहीं है उसकी जिंदगी में, कोई भी नहीं। वो रो रही थी। तहरीम अजहद शॉक्ड अंदाज में उनकी तरफ देखते हुए बेड पर बैठ गई। मिसेस सियाल अब अपनी आंखें खुश्क करते हुए हसान साहब से कह रही थी, मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, मगर बहुत प्यार करने वाले वालिदैन को भी अपनी बेटियां अपने घरों में बसी अच्छी लगती हैं। अगर कोई मसला भी हो भी गया था तो आप मुझसे या हयात साहब से बात कर सकते थे। उस कल के लड़के की झूठी बातों में आकर बात को कितना आगे बढ़ा दिया आपने। मुझे आपसे ऐसी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी मेरे बेटे से अलग होकर यहाँ ज़्यादा खुश रह सकती है तो जैसे आपकी मर्जी। अपनी बात मुकम्मल करने के साथ वो उठ खड़ी हुई थी। हसान साहब इस वक्त लम्हों में मामले की तह तक पहुंचकर तहरीम को अपना फैसला सुना गए थे। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा फैला था और वो हाली दिलो दिमाग के साथ उमर के कमरे में बैठी उसकी पर्सनल डायरी के और आग पर निगाहें दौड़ा रही थी। खिजर घर आ चुका था जबकि उमर खिजर से उसकी डाइवोर्स के पेपर्स तैयार करवाने में मसरूफ घर से बाहर था। वो जिस वक्त सियाल बेगम के साथ घर आई, लाउंज में बैठे खिजर को देखकर ठिठक गई। सियाल बेगम के बकौल वो शहर से बाहर था, मगर इस वक्त वो उसे अपनी आंखों के सामने बैठा देख रही थी। बज़ाहिर उसकी आंखों के नीचे हल्के नहीं पड़े थे, बस उसका उसका चेहरा बीमारी से पीला भी नहीं हुआ था, मगर उसके बावजूद हल्की हल्की बढ़ी हुई शेव के साथ वो इतना निढाल दिखाई दे रहा था कि तहरीम का दिल उसे देखते ही उसके सारे कसूर भुला गया। मिसेस सियाल उसे खिज़र के पास छोड़कर खुद मगरिब की नमाज अदा करने अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। तब तहरीम को अपने सामने देखकर वो हैरान सा अपनी जगह से उठा था। तुम? उसे शायद तवक्को ही नहीं थी कि वो खुद से दोबारा इस घर में आ सकती है। तहरीम उसकी हैरानी पर खामोश खड़ी अपने आंसू जब्त करने की कोशिश करती रही। ओह, मैं समझ गया, तुम शायद डायरेक्ट डाइवोर्स के लिए यहाँ आई हो। वेल, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल भी नहीं किया था, फिर रोकूंगा क्यों? लेकिन ये याद रखना तहरीम, कोई मुझसे ज़्यादा तुम्हें कभी नहीं चाह सकेगा। तुम चाहे जिसके साथ ज़िंदगी बसर करो, मगर मैं अपनी तन्हाइयों के साथ हमेशा तुम्हें याद आता रहूँगा। अभी तुम किसी सच्चाई से आगाह नहीं हो, लिहाजा प्लीज़ सिर्फ़ एक बार वो डायरी पढ़ लो जो उमर ने खुद अपने हाथों से लिखी है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी फ़ैसला होगा मुझे मंज़ूर होगा। उसकी आंखों में कर्व के साथ साथ सुर्खी भी छलक रही थी। तहरीम का दिल मचल कर रह गया। ताहम उससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, वो नरमी से उसका हाथ थाम कर उसे उमर के कमरे में ले आया। ये देखो, कल रात यहीं लिखते लिखते छोड़ गया है वो। सुबह सुबह पढ़ी है मैंने। अब तुम पढ़ लो, फिर तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे सुना देना। मैं अपने रूम में तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। उसे एक लफ्ज़ भी कहने का मौका दिए बगैर वो आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़कर कमरे से निकल गया। तहरीम उसके हाथ की हिद्दत से उसके बुखार की ज्यादती का अंदाजा कर सकती थी। अभी चंद रोज पहले उमर खुद भी उसे कुछ बताना चाहता था, मगर क्या, यही जानने के लिए वो सियाल बेगम के साथ आई थी। और अब यही जानने के लिए उसे उमर की डायरी के ओराग पलटे थे। मैं नहीं जानता तहरीम हसान कि तुम्हारी रूह के साथ मेरा क्या ताल्लुक है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे लिए इस कायनात की हर शय का हुस्न तुम्हारे दम से है। तुम नहीं जानती कि मैंने कब तुम्हें देखा और दिल में बसा लिया, मगर खिजर जानता था। उसके बावजूद उसे तुमसे शादी कर ली, मुझसे छीन लिया तुम्हें। तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हें उसे छीन रहा हूँ तो क्या ये गलत है? मैं तो उसे अपनी चीज़ वापस ले रहा हूँ। तुम्हें जब ये सब पता चलेगा तो दूसरे लोगों की तरह तुम्हें भी मैं गलत लगूंगा, अपने सगे भाई के साथ जुल्म करने वाला। मगर जुल्म तो मुझ पर भी हुआ है, पता है। मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता आ रहा हूँ, उस वक्त से जब तुम अंबर के साथ स्कूल जाया करती थी। शायद तुम्हें तो हमेशा गुमसुम रहने वाला वो सादा सा लड़का याद भी ना हो। सिर्फ तुम्हारे लिए हर साल किसी भी मौसम की परवाह किए बगैर मैं पाकिस्तान का चक्कर लगाता रहा, और जब तुम्हें पाने का वक्त आया तब मेरे ही सगे भाई ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मेरी चुप, मेरी शराफत मेरा रोग बन गई। तुम्हें तो पता भी नहीं खिजर से तुम्हारी शादी ना होने के लिए
میں نے کتنے جتن کیے، کیسے کیسے گھر والوں کے دلوں میں تمہارے خلاف زہر نہیں بھرا، مگر پھر بھی ناکام رہ گیا۔ جس روز خضر سے تمہارا نکاح تھا، اس روز میں نے اپنا دایاں ہاتھ تیز چاقو سے کٹ کر لگا کر اسے شدید زخمی کر لیا تھا۔ رو رو کر میرا حال برا تھا، اور یہ بات وہ امبر اسٹوپڈ جانتی تھی، مگر پھر بھی اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ اگر مجھے آگ کے دریا سے بھی کودنا پڑا تو کود جاؤں گا۔ اب تک تمہارے اور خضر کے بیچ بدگمانیاں بڑھانے کے لیے کیا نہیں کیا میں نے۔ اس کی اور لوسی کی غلط تصاویر بنائی، اس نے تمہیں کال کی، مگر میں نے فون کا پلگ نکال دیا۔ جو اس نے نہیں کہا، جو تم سے کہا، اور جو تم نے نہیں کہا وہ اس سے کہا۔ اب قسمت مجھ پر مہربان ہے۔ اپنا دل بسانے کے لیے کسی کا گھر اجاڑنا اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کاش یہ سب میں تم سے روبرو شیئر کر سکوں تحریم، کاش۔ اس نے وہی صرف آخری صفحہ ایک صفحہ پڑھا تھا جو وہ کل رات لکھ گیا تھا، اور جیسے سن ہو گئی تھی۔ کتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کی زندگی کے ساتھ، اور وہ بے خبر تھی۔ خضر نے صحیح کہا تھا، محبت کے تعلق میں اعتبار اور اعتماد کا کفر لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، وگرنہ کوئی بھی آپ کی ذات کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عمر نے بھی جب اسے کمزور دیکھا تھا تبھی شیشے میں اتارنا شروع کیا تھا۔ اگر اپنی حماقت کے ہاتھوں وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر بیٹھ جاتی تو کیا بعد میں حقیقت کھلنے پر کبھی خود کو معاف کر سکتی تھی؟ شاید کبھی نہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ اس لمحے اسے عمر حیات سیال پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو جانے وہ کیا کر بیٹھتی۔ وہ اپنے آنسو پہنچ بھی نہ پائی تھی کہ عمر آ گیا۔ لاؤنج میں ہی شوق سی دھن پر کچھ گنگناتا وہ بہت مسرور لگ رہا تھا جب تحریم ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے کمرے کی دہلیز پر چلی آئی۔ وہ اسے اپنے گھر میں اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ تحریم، آپ یہاں؟ مسکراہٹ فوراً سنجیدگی میں ڈھل گئی تھی۔ تبھی وہ آگے بڑھی اور ایک زبردست تمانچہ اس کے گال پر جڑ دیا۔ مر گئی تحریم، آج کے بعد اس کا نام بھی تمہاری زبان پر آیا تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کاش مجھے تمہاری نیت کے فطور اور گھٹیا ارادوں کا پتہ ہوتا۔ کبھی تمہیں اپنا ہمدرد جان کر یوں اپنے دل کو خود اپنے ہاتھوں سولی پر نہ لٹکاتی۔ گھٹیا ہو تم، بجائے میرے اور خضر کے فاصلے کم کرنے کے تم نے ان فاصلوں کو اتنا بڑھا دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی صفائی دینے سے بھی رہ گئے۔ لعنت ہو ایسی محبت پر جس میں صرف اپنی خوشیوں سے غرض رکھی جائے۔ بھرائے لہجے میں رو کر کہتی، وہ سے لمحوں میں زمین چٹا گئی تھی۔ سارے ارادے، سارے خواب فقط چند گھڑیوں میں مٹی میں مل گئے۔ دکھ بھری حیران نگاہوں سے وہ اسے غصے سے بولتے ہوئے یوں دیکھ رہا تھا گویا ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار گیا ہو۔ خضر اسے عمر کے ساتھ الجھتے سن کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ نگاہوں سے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑی وہ رو رہی تھی۔ تم نے میری سادگی کا فائدہ اٹھایا، مجھے میرے ہی محبوب شوہر کے خلاف بزن کیا، اپنی آخرت کو بھول کر خود غلط تصاویر بنائی، آنیا کو اپنے ساتھ ملایا۔ کیوں؟ صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے؟ تمہیں کیا لگا تھا خضر سے الگ ہو کر کیا میں اسی گھر میں تمہارے ساتھ کوئی نیا تعلق جوڑنے پر رضامند ہو جاؤں گی؟ جسے سوچے بغیر اپنی ہر سانس مجھے بوجھل لگتی ہے، اسی کی آنکھوں کے سامنے تمہاری ہو کر رہوں گی؟ نہیں تحریم، اگر محبت کرنا نہیں جانتی تو اسے محبت کی توہین کرنا بھی نہیں آتی۔ میں مر سکتی ہوں مگر دوبارہ اپنا دل کسی اور سے کبھی نہیں لگا سکتی، سنا تم نے؟ بھرائے لہجے اور آنسوں سے بھیگے چہرے کے ساتھ نفرت سے اس کی طرف دیکھتی وہ اپنے دل میں اس کا مقام واضح کر گئی تھی۔ مسز سیال نماز کی ادائیگی کے بعد آپ بالکل خاموش کھڑی اسے عمر سے بگڑتے دیکھ رہی تھی، جو اپنا سارا منصوبہ فیل ہو جانے کے بعد اب سر جھکائے کھڑا تھا۔ تبھی خضر سست روی سے سیڑھیاں اتر کر تحریم کے قریب آ کھڑا ہوا۔ بس کرو تحریم، کسی انسان کو اس کا صحیح مقام دکھانے کے لیے اتنی باتیں بہت ہیں۔ اس کا لہجہ پرنم تھا۔ تحریم نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ آئی ایم سوری خضر، ریئلی ویری سوری، میں نے آپ پر غلط شک کیا۔ میرے کمزور یقین کی وجہ سے اس شخص کو مجھے مس گائیڈ کرنے کی راہ ملی۔ کاش میں پہلے ہی ساری بات آپ سے کلیئر کر لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ میں بھول گئی تھی کہ جن کو دل سے چاہا جاتا ہے ان سے پھر کوئی غرض مشروط نہیں رکھی جاتی۔ میں بہک گئی تھی۔ شک کے بھیانک طوفان نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی مجھ سے۔ وہ آنسو بھی ضبط کر رہی تھی اور اپنی پوزیشن بھی صاف کر رہی تھی۔ خضر نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ عمر ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر تحریم کا ہاتھ تھام گیا۔ چلو باقی باتیں کمرے میں کر لیں گے۔ مسز سیال پلٹ چکی تھی۔ انہوں نے جیسا سوچا اور چاہا تھا ویسے ہی ہو گیا تھا۔ وہ زندگی بھر کی پشیمانیوں سے بچ گئی تھی، لہٰذا اطمینان سے اپنے کمرے میں پلٹ گئی، جبکہ خضر کے ہاتھ کا دباؤ تحریم کے ہاتھ پر بڑھا تھا۔ اس کی محبت پر آزمائش کا وقت ٹل چکا تھا اور اب اسے تحریم پر واجب اپنے سارے حساب بڑی بے باکی سے صاف کرنے تھے۔ دی اینڈ۔ مجھے یہ ناول بہت پسند آیا ہے، اور آج کل جو ہماری جنریشن ہے نا، ینگ جنریشن، وہ بہت زیادہ ایموشنل ہے۔ کسی وقت میں بھی بہت ایموشنل ہوتی تھی، اور جب لڑکیوں کو میری طرف سے ایک نصیحت ہے کہ
جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے جو پرسنل میٹرز ہوتے ہیں نا وہ اپنے کمرے میں سالو کیا کریں. کسی تھرڈ پرسن کو کبھی بھی آپ انوالو مت کیا کریں. میں نے بھی اسٹارٹنگ میں بہت سی ایسی مسٹیکس کی تھیں. تھرڈ پرسن چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہوں، چاہے وہ اس لڑکے کے پیرنٹس ہوں، کسی کو بھی آپ انوالو مت کریں اپنے معاملے میں، کیونکہ یہ بعد میں بہت مسئلے پیدا کرتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ جب ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو ہے نا، جو کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد اپنی مطلب اسپاؤس سے ناراض ہو کر رات نہ گزارے. رات سونے سے پہلے وہ اس سے معافی مانگ لے اپنے گزشتہ رویے کی. اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے ہو جاتی ہیں. جب تک آپ لوگ ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگ لیتے، سوئے مت، پلیز سوئے مت. تاکہ کل جو اگلا سورج آپ کا نکلتا ہے، اگلی صبح جو آتی ہے، اور آپ لوگوں کے دل میں جو میل ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے جب آپ رات کو سوری کر کے سوتے ہیں، اپنے دل سے سارا کچھ نکال دیتے ہیں، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورت یا مرد اگر ایک دوسرے سے ناراض ہو کر سوتے ہیں تو ان پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو پلیز 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 ایک دوسرے سے کلیئر کیا کریں، ہسبینڈ وائف سے اور وائف ہسبینڈ سے. ایک دوسرے کے بارے میں کسی تھرڈ پرسن سے کبھی بھی مت پوچھیں، کبھی بھی مت پوچھیں، کیونکہ یہ چیز گھر خراب کرتی ہے. بس میرا یہی مشورہ ہے آپ لوگوں کو، یہی میری نصیحت ہے. امید ہے کہ آپ سب کو بھی یہ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے بھی اس سے سبق سیکھا ہوگا.